وصل على محمد كما أنت فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا رب لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. قابل احترام دوستو، انسان کبھی بھی اپنی طاقت کے مزاج پہ، اپنی طاقت پہ، اپنی قوت پہ، اپنے مزاج پہ نہیں چلا، بلکہ جب بھی چلا ہے اللہ جل شانہ کی توفیق سے چلا ہے. اور اس کے دوسرے لفظوں میں جو لفظ عرض کروں وہ یہ ہے، انسان کبھی اپنی قابلیت پہ نہیں چلا، ہمیشہ قبولیت پہ چلا ہے. اگر اللہ کی ذات میں اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی قبولیت ہے تو اس سے بڑا کوئی کمال نہیں، اور اگر اللہ کی بارگاہ میں قبولیت اور مقبولیت و محبوبیت نہیں ہے تو اس سے بڑا کوئی ناکام نہیں ہے. آپ حضرات تو یہاں بیٹھے ہیں یہ قبولیت کی وجہ سے بیٹھے ہیں. میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں قبولیت کی وجہ سے عرض کر رہا ہوں. یہ قبولیت سدا بہار رہے اور یہ قبولیت ہمیشہ رہے، یہ ایسے نہیں رہے گی، ایسے نہیں رہے گی. اس کے لیے تو محنت کرنی پڑے گی. ایک سیاسی آدمی مجھ سے کہنے لگے کتنے سال کی محنت کر کے تو یہ گاڑی کے اوپر جو ہے پلیٹ لگی ہے، کتنے سال محنت کر کے تو یہ گاڑی کے اوپر تو پلیٹ لگی ہے. یہ پلیٹ ایسے تو نہیں لگی، اس پہ تو محنت کرنی پڑی ہے، اس پہ تو کوشش کرنی پڑی ہے. نیچے نہ رکھیں، اوپر رکھیں. یہ ہدیہ ہے، اس پہ تو محنت کرنی پڑی ہے. تو کیا قبولیت کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی؟ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاؤں اور یا اللہ مجھے اور میری نسلوں کو تو اپنی محبت کے لیے قبول کر لے. سچ کہتا ہوں اس کے لیے بڑا منوانا پڑے گا. اللہ یاد رکھنا، دنیا بڑی سستی چیز ہے، دنیا بڑی سستی چیز ہے. یہ اس کو بھی مل جاتی ہے جو اس کا دشمن ہے، جو اس کا نافرمان ہے، جو اس کا دوست ہی نہیں ہے، اور جو اللہ جل شانہ کا دشمن ہے دنیا اس کو بھی مل جاتی ہے. ایمان، اخلاص، اخلاق، برکت، عافیت، یہ چیزیں ہر کسی کو نہیں ملا کرتی. اس کا دوسرا نام ہے کہ آخرت. یہ ایسے نہیں ملا کرتی اللہ والو، اس پہ تو محنت ہوتی ہے. اور دوسرے لفظوں میں بقول کہ دنیا بقدر مشقت ہے، مقدر ہے، اور دین بقدر مشقت ہے. دنیا بقدر مقدر ہے اور دین بقدر مشقت ہے. دنیا ایسے نہیں ملتی، تھوڑی سی محنت کر کے مل جاتی ہے، اور بعض اوقات محنت کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیٹھے بیٹھائے امیر بن گئے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو وراثت میں ایسا مال ملا کہ خود ان کے گمان میں نہیں تھا، اور کتنے لوگ ایسے تھے جو مزدور تھے، قسمت نے ساتھ دیا، مقدر نے ساتھ دیا، مزدور سے بہت بڑے جاگیردار اور مالدار بن گئے. کیسے لوگ ہزاروں آپ کے سامنے کہانیاں پھرتی ہیں. لیکن دین کے لیے کوئی لاٹھی نہیں نکلتی. اس کے لیے تو اپنے آپ کو منوانا پڑتا ہے اللہ پاک سے. اس کے لیے تو اپنے آپ کو اللہ جل شانہ کے سامنے جھکانا پڑتا ہے. اس پہ تو محنت ہوتی ہے. یہ چیز ایسے نہیں ملا کرتی. میں سچ عرض کر رہا ہوں، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کرانا پڑتا ہے. ورنہ دنیا کے لیے، مال کے لیے اور چیزوں کے لیے تو ہم قبول ہو چکے ہیں. دن رات ایک فکر ہے، دن رات ایک غم ہے، اور دن رات ایک سوچ ہے، مال بڑھ جائے، چیزیں بڑھ جائیں،
نعمتیں بڑھ جائیں، دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں میرے اوپر نچھاور ہو جائیں۔ ابھی مکہ مکرمہ میں تھا تو میں جنید جمشید کو دیکھا، میں ان کے گروپ میں گیا ہوا تھا ایسے ملنے کے لیے محسن سے، تو میں نے اس کو دیکھا، اس نے آ کے عصر کی اذان دی، نیچے ہال میں جماعت کا انتظام تھا بلڈنگ کے ہال میں، اور پھر اسی نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد پھر اس نے کچھ آخرت کی بات کرنا شروع کر دی۔ میں اس کو دیکھ رہا تھا، آپ یقین جانیے مجھے اس کی بات پہ اتنی توجہ نہیں تھی جتنا اس کی زندگی کے شب و روز پہ توجہ تھی۔ مجھے ایک پل میں میرے خیالات نے ماضی میں دھکیل دیا۔ مجھے یاد ہے میں کراچی ایئرپورٹ پہ جب کلینک کرتا تھا آ رہا تھا، میری فلائٹ کا وقت تھا، اس کی فلائٹ غالباً اسلام آباد کی تھی، بس یہ ایسے ایئرپورٹ میں آیا ہے، بس جیسے کوئی تھرتھلی نہیں بچ جاتی، ہلچل ایسے، اس کی زندگی کا وہ نقشہ مجھے یاد۔ میں نے کوئی موسیقی نہیں سنی، نہ شروع سے ذوق رہا نہ شوق رہا۔ ابھی چڑھتی جوانی تھی تو کسی اللہ والے کے ہاتھ آئے، مرشد جلالی تھے، اور جلالیوں کے پاس زیادہ عرصہ کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے ہاں تو ہے نا کہ مرشد آئے پھولوں کے ہار لے کے کھڑا ہو، جو پروٹوکول دے دو تو بزرگ ہے جو تھوڑا سا ڈانٹ دے انہیں کہ یہ پڑھیے تمہاری تسبیح ہم، تو وہ اس کی وہ زندگی کا دن، وہ نقشہ مجھے اس کو ایئرپورٹ کا وہ یاد ہے۔ نینوں کا تیرے کاجل دل پر اثر کرے ہے، کیا بات ہے اثر کی زیر و زبر کرے ہے، ایک روز تماشا خاطر آیا تھا یار میرا، اس دن سے ہائے ہائے سارا نگر کرے ہے۔ وہ نقشہ مجھے یاد آیا سارا کا سارا، اور پھر اس کا نماز پڑھانا، اس کا اذان دینا، اور اس کا آخرت اور زمین کے نیچے کی باتیں کرنا اور آسمان کے اوپر کی باتیں کرنا، کہ زمین کے نیچے قبر ہے، فرشتے ہیں، نکیرین ہیں، آسمان سے اوپر جنت ہے، اللہ ہے، اس کا نظام ہے۔ ایک بات عجیب بتاؤں، بعض اوقات انسان نہیں بھی چاہتا، اللہ پاک جل شان ہو اس کو جذب کر لیتے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے بعض اوقات قبول کر لیتا ہے۔ ہاں بندہ لاکھ بچتا ہے کہ میں نے اللہ والا نہیں بننا۔ ایک بندہ مجھے خود کہنے لگا، اس نے کہا کہ کوشش تو رب سے بڑی بھاگنے کی، رب نے پکڑ لیا۔ یہی کہا اس نے کہ یہ اللہ سے بھاگنے کی میں نے تو بڑی کوشش کی، لیکن اللہ نے مجھے بھاگنے نہیں دیا۔ میں نے کہا لگتا یہ ہے تو ازلی سعید ہے، ازلی بدبخت نہیں ہے، جسے کہتے ہیں ازلی شقی، کہ تیرا دل ازلی طور پہ سیاہ نہیں ہے، تو کریم کی بارگاہ میں مقبول و محبوب تھا، اس لیے کریم نے تجھے بس لے لیا کہ میرے بندے جاتا کہاں ہے، تو میرا ہے، تو میرا ہے۔ پھر اصل اللہ پاک جل شان ہونا اسے گھیر گھار کے، کبھی حالات میں، کبھی مصیبتوں میں، کبھی تکلیفوں میں، کبھی غم میں، کبھی ہم میں، کبھی حزن میں، کبھی تکلیف میں، اللہ پاک اسے کسی شکل میں کسی فقیر کے پاس لے آتے ہیں، کہتے ہیں تیرا راستہ یہ ہے، تیری منزل یہ ہے، تو اپنے مقام کو پہچان، تو اپنی منزل کو پہچان۔ ایک انداز تو یہ ہے، اور یہ اللہ جل شانہ کی قدرت ہے، اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ ایک سنت اللہ ہے، ایک قدرت اللہ ہے، یہ نقطہ یاد رکھیے گا۔ ایک اللہ کی سنت ہے، اور سنت یہ ہے گندم کے بدلے گندم ملے گی، جوار کے بدلے جوار ملے گی، نیکی بوئے گا نیکی کاٹے گا، بدی بوئے گا بدی کاٹے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، چل رہا ہے ازل سے ابد تک۔ وہ کافر کرے گا پائے گا، وہ مسلمان کرے گا پائے گا، کافر نیکی کرے گا تو صلہ نیکی کا پائے گا دنیا میں، اور مسلمان نیکی کرے گا تو صلہ پائے گا۔ ایک یہ اللہ جل شانہ کا نظام ہے، اور ایک اور نظام ہے، وہ ہے سنت ہے، قدرت اللہ، کہ اللہ پاک بارش نہ برسے، زمین تانبے کی ہو جائے، سارا نظام خشک ہو جائے، ہر طرف کوئلہ ہو،
میرا اللہ اس زمین سے گندم اگا سکتا ہے، غلے اگا سکتا ہے، اور ہر طرف کچھ نہ ہو میرا اللہ بارش برسا سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ آگ کے اندر انگور کی بیل لگا دے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، میرا رب اس پہ قادر ہے۔ یہ ایک سنت اللہ ہے، ایک قدرت اللہ ہے۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ کوئی اسباب نہیں، اللہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ والو اللہ جل شانہ نے اس دنیا کائنات سارے عالم کو اپنی سنت کے ساتھ جوڑا ہے۔ قدرت دکھا دیتا ہے کہ میں ایسا کر بھی سکتا ہوں، اللہ قدرت دکھا دیتا ہے۔ قدرت کے نظارے کے طور پہ کبھی قبروں کی حالات اللہ واضح کر دیتا ہے، قبر سکڑ گئی، قبر چوڑی ہو گئی، قبر بیٹھ گئی، قبر کے اندر سانپ ہیں، بچھو ہیں۔ یہ اللہ پاک کبھی کبھی نظارے ہمیں دکھاتے ہیں کہ دیکھنا، خیال کرنا، قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اللہ والو ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانا ہے۔ ایک علماء کرام جانتے ہیں، ایک کتاب ہے، فتوے کی کتاب ہے، شامی کتاب ہے فتوے کی۔ حالانکہ وہ جو کتاب ہے، اس کتاب کے جو مصنف ہیں علامہ عابدین، انہوں نے خود مجمع الانہار، ایک بہت بڑی کتاب ہے، اس سے بھی اونچی کتاب ہے، اس کا بار بار تذکرہ کیا ہے، لیکن زمانہ اس کتاب کو جانتا ہی نہیں۔ شامی کو ہر بندہ جانتا ہے۔ آپ دنیا کا کوئی مسئلہ ہو شریعت کا، اس کے بغیر چل نہیں سکتے۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کتاب کو ایسی مقبولیت و محبوبیت ملی، اس کتاب کو ایسی مقبولیت ملی۔ ابو الفضل کی، ملا فیتی کی ایک تفسیر ہے، بے نقطہ تفسیر، بے نقطہ تفسیر، جس کے اندر نقطہ ہے ہی نہیں، کوئی دنیا کا جہان اس کو جانتا ہی نہیں ہے۔ کون تفسیر ہے، کیا تفسیر ہے، کوئی نہیں جانتا، لیکن تفسیر مظہری، سبحان اللہ۔ حضرت کون تھے؟ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ اس کے مصنف تھے، اور اپنے مرشد مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے نام پہ نام رکھا تفسیر مظہری کا۔ وہ زمانے میں مشہور ہے، وہ زمانے میں موجود ہے، اس زمانے میں زمانہ اس سے استفادہ کر رہا ہے، ہر الماری کی زینت ہے، ہر بڑے سے بڑے صاحب علم اس سے استفادہ کرتا ہے۔ اس کو اللہ نے قیامت تک کے لیے زندہ رکھ دیا، اس کو کوئی جانتا ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملا فیضی کی جو بے نقطہ تفسیر ہے، اس کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت نہیں ملی، اور اس کو بارگاہ میں قبولیت ملی۔ جو شخص اس دنیا میں شہرت کے لیے محنت کرے گا، یاد رکھیے گا، جو شخص اس دنیا میں شہرت کے لیے محنت کرے گا، اس دنیا میں اس کا کوئی شاید 4 دن اس کے گزر جائیں گے، مرنے کے بعد اللہ اس کو گمنام کر دے گا، بے نام کر دے گا۔ آپ یہ چاہتے ہیں اگر کہ ہم اللہ کی محبت کی مجالس میں آتے رہیں تو اللہ سے منوانا پڑے گا۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنا قرب عطا فرماتے رہیں اور اللہ اپنی محبت کا دیا جلاتے رہیں، ہمارے دلوں کے اندر شمع جلتی رہے، پھر منوانا پڑے گا۔ 3 عبداللہ تھے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، 3 عبداللہ، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ 3 عبداللہ تھے، جوان تھے، کملی والی کی خدمت کرتے تھے ہر وقت۔ ہر شخص کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ آقا کی کسی ادا پہ مر مٹوں، یا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت خدمت میں کہ کوئی خدمت ہو میرے آقا کی اور ہم کر جائیں، ہمارے لیے سعادت ہے۔ اور آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائیوں میں پھر ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ ہمارے حضرت کی خدمت میں ایک بیٹھے تھے، ایک بندہ جو ہے اپنے بچے کو لایا، کہنے لگا حضرت اس کے لیے دعا کریں۔ حضرت نے فرمایا میں دعا تو کر دیتا ہوں، کبھی کبھی دعا نکلوا بھی لیا کرو۔ اس نے کہا حضرت وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دعا کر دی اور دعا نکلوا دی۔ فرمایا جس سے محبت کرتے ہو، جس سے تمہارا اصلاحی تعلق ہے، جو تمہارا پیر و مرشد ہے، اس کا قرب حاصل کرو، اتنا حاصل کرو، اور اس کی اطاعت اتنی کرو، اور خدمت اتنی کرو، اور اس سے محبت و عشق اتنا کرو کہ اس کے دل سے خود بخود دعائیں نکلیں۔
یہ 3 عبداللہ تھے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے تنہائیوں میں دعا فرماتے تھے۔ ایک تھے عبداللہ ابن مسعود، اور اللہ جل شانہ نے اس امت کا فقیہ بنا دیا انہیں، اور عبداللہ ابن عباس اس امت کا مفسر بنا دیا، اور عبداللہ ابن عمر اس امت کا محدث بنا دیا۔ آپ ساری کی ساری جو ہے آپ کی فقہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ جزائے خیر دے، ان کی برکت سے چلتی ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو قبول کرایا۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو قبول کرائیں کہ اللہ زندگی بڑی مختصر ہے، ایسے ہی گزر جائے گی۔ ہائے ہائے، بعض اوقات میں لاہور کے ان کوچہ بازار میں کبھی کبھی جاتا ہوں نا، میری جی میں عجیب سی بات آتی ہے، ان گلیوں کے اندر کون رہتے تھے؟ کیا تسبیح خانہ بنائے؟ مجھے ایک جوان کہنے لگا، ایک صاحب تھے جو ساری زندگی یہاں گزار کے گئے، ان کا گھر ہوتا تھا، کہنے لگے میں نے انہیں بتایا کہ وہاں تو تسبیح خانہ بن گیا ہے، کہنے لگے میں جا کے دیکھوں گا کہ وہ کیسی جگہ ہے جہاں ہماری زندگی گزری تھی، اس سے پہلے کون رہتے تھے، اس سے پہلے کیا تھا، ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے۔ اللہ پاک سے اپنے آپ کو قبول کرانا ہے کہ یا اللہ یہ تسبیح سے محبت، یا اللہ یہ مصلی سے محبت، اللہ تیرے نام سے محبت، تیری حبیب کی محبت سے محبت، تیری حبیب کی عشق سے عشق، تیری حبیب کی محبت سے محبت، تیری حبیب کی عشق سے عشق، تیرے حبیب کے نام سے عشق اور ان کی اداؤں سے عشق، یا اللہ اس کے لیے مجھے قبول فرما دے۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا قصیدہ ہے، انہوں نے طواف کرتے ہوئے 70 سے زیادہ طواف کیے اور ہاتھ میں وہ لیا اور اللہ پاک سے عرض کیا الہی اس کو قبول کر لے، الہی اس کو قبول کر لے، الہی اس کو قبول کر لے، سچ کہہ رہا ہوں ساری دنیا مٹ گئی ہے، وہ کتاب ابھی تک موجود ہے۔ قصیدہ بردہ شریف آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اس کو قبولیت ملی، آج سارا زمانہ موجود ہے، اب بھی مسجد نبوی شریف کے اندر ساری کی ساری دیواروں پہ قصیدہ بردہ شریف کے اشعار لکھے ہوئے ہیں، قصیدہ بردہ شریف کے اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت شیخ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے نعتیں تو سارے جہان نے کہیں اور اللہ کی بارگاہ میں کملی والے کی ثنا قبول ہوتی ہے، اخلاص شرط ہے، انہوں نے بھی ایک اللہ کی سرور کونین سلام کی بارگاہ میں ایک قصیدہ پڑھا تھا، اور جس قصیدے کے بارے میں آیا ہے کہ گورنر مدینہ کو کہ اس شخص کو ہمارے روزے پہ نہ آنے دینا، اور ایسے حلیہ کا آدمی ہے، اب وہ نہ سمجھ سکا پیغام کو، اس نے کہا شاید کوئی ناپسندیدہ شخص ہے جس کو آقا اپنے روزہ اطہر پہ آنے نہیں دیتے، کوئی ناپسندیدہ شخص ہے، اس نے بندے دوڑائے اس حلیے کے، ان کو پکڑ کے قید کرا دیا اور جبر کے ساتھ قید کرا دیا، اور پھر خواب میں سرور کونین صلی تشریف لے، فرمایا نہیں دشمن نہیں تھا دوست تھا، اس نے ایک ایسا قصیدہ لکھا ہے اگر ہمارے روزہ اطہر پہ آ کے وہ پڑھ لیتا ہے تو پھر کوئی نظام اور ہو جائے گا، اس کو آنے نہ دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا، نگرانی نہیں کی۔ ہاں عشق کہاں رکتا ہے؟ عشق رکتا کہاں ہے؟ عشق عجیب ہوتا ہے۔ آج کی بات ہے، میں ایسا پریشان ہو گیا، میری بچی مٹی کھا رہی تھی، اس کی ماں نے اسے پکڑ کے مٹی منہ سے نکال کے ایک طرف پھینکی، کونوں قدرت نے مٹی کھا رہی تھی، روتی روتی آئی میرے پاس، میں لائبریری میں بیٹھا کچھ لکھ پڑھ کر رہا تھا، میں نے اپنے یہاں بٹھایا تو میں نے بٹھا کے روتے، تو میں نے کہا کہ چلو ہم پھر جانا، ہم چلیں گے وہاں اپنے دادا کے ہاں چلیں گے، تو کہنے لگے لبیب کو، میں نے کہنے لگے نہیں لے جانا، کہنے لگے امی کو، کہہ رہے امی کو لے جانا ہے کہ امی کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ایک پل میں میرے اندر آیا کہ ابھی تو امی کے ساتھ رو رہی ہے، میں نے پوچھا کس نے مارا، تو امی کی طرف اشارہ کر کے کھڑا کہ وہ اس نے مجھے مارا ہے، اور ابھی کہتی ہے کہ امی کو ساتھ لے جانا ہے۔ میرے جی میں آیا کہ الہی جس طرح یہ بچی کہتی ہے کہ ماں کے بغیر میرا گزارا نہیں، اللہ ہماری جیوں میں یہ ڈال دے کہ تیرے بغیر ہمارا گزارا نہ ہو۔ فوراً میرا دل وہی ایک دم ایسے چکرا گیا، میرا سر اور دل تھرا گیا کہ یا اللہ
اس کا تو ماں کے بغیر گزارا نہیں کہ یہ کہتی ہے میرا ماں میرا رب ہے. رب کہتے اسے ہیں جو کھلائے پلائے، جس سے ضروریات کی امیدیں ہوں، جس سے ہر وقت چاہتے پوری ہونے کا گمان اور خیال ہو، رب کہتے اسے ہیں. اللہ اس کا رب یہ ہے مجازی، اصل تو ہے کہ یہ بچی کہتی اماں، تو یا اللہ تو ہمارا رب اگر بن جائے اس بچی کی طرح تو کام ہمارا بن جائے گا. عاشق اور عشق رکتا نہیں ہے. شیخ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ آخرکار سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ پہنچ گئے. میں اکثر حجاج سے کہتا ہوں کہ اگر وہ قصیدہ یاد ہو تو وہ کیفیات تو شاید ہمارے پاس نہ ہو جو شیخ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ کے ہیں. الفاظ تو موجود ہیں نا، کیفیات نہیں ہے، الفاظ تو ہیں. تو آخرکار سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر سے ہاتھ مبارک نکلا. ہزاروں آدمیوں نے اس کا دیدار کیا اور شیخ عبد الرحمن نے اس ہاتھ کا بوسہ لیا اور ہاتھ واپس روضے کے اندر چلا گیا. مقبولیت پیدا کریں، محبوبیت پیدا کریں. مقبولیت، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بارگاہ رسالت مآب میں قبول ہوتی ہیں. وصال سے 2 یا 3 دن قبل اقبال نے چند شعر کہے ہیں. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. آپ کو یاد ہے اس حال میں میں نے لگایا ہوا تھا وہ فریم، میں نے ان سے عرض کیا لگاؤ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. روز معاشر عذرہائے من پذیر. تو غنی ہے سارے عالم کا اور میں سب سے بڑا فقیر. تو سب سے بڑا سخی، میں سب سے بڑا فقیر. تو سب سے بڑا دینے والا، میں سب سے بڑا تنگ دست. تو سب سے بڑا طاقتور، میں سب سے بڑا کمزور. اپنی ذات کی مسل پہلے مصرے میں نفی کی ہے. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. اور اس شعر کا جو آخری مصرع ہے کہ یا اللہ اگر پھر بھی تو ٹھیک ہے میں خطا کار ہوں، ہر خطا کار ہوں اور میری تو نے حساب و کتاب لینا بھی ہے. از نگاہ مصطفیٰ پنہم، ہائے ہائے ہائے. پھر ایسا کرنا میرے کملی والے کے سامنے میرا حساب کتاب نہ لینا، کہیں میرے آقا کو میری گناہوں کی وجہ سے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، تکلیف نہ ہو. بس پھر مجھے اوجھل کر کے میرا حساب لے کے مجھے جہنم میں بھیج دینا. اچھی میں اس دن گیا، ایک اللہ کے درویش ہیں یہاں گمپت روڈ انارکلی میں، ان سے ملنے گیا. بوڑھے آدمی ہیں، لاہور کے بہت بڑے بدماش تھے، اب لاہور کے بہت بڑے ولی ہیں. بوڑھے آدمی ہیں، میں ان سے کبھی کبھی ملنے جاتا ہوں، بڑی محبت کرتے ہیں، ان سے دعا کراتا ہوں. مجھ سے فرمانے لگے، ایک انڈیا کے لکھنؤ کے ایک بہت بڑے بزرگ آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے اقبال کی مزار پہ لے جاؤ، اس کی قبر پہ لے جاؤ. کہنے لگے وہاں گئے، فاتحہ پڑھا، رو کے آئے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ جل شانہ نے ان اشعار کی وجہ سے اس شخص کی بخشش کر دی. میرے محترم دوستو، وہ لمحے تلاش کرو جو قبولیت کے لمحے ہوں، وہ لفظ تلاش کرو جو قبولیت کے لفظ ہوں، وہ جذبے تلاش کرو جو قبولیت کے جذبے ہوں، وہ کیفیات تلاش کریں جو قبولیت کی کیفیات ہیں. اپنے آپ کو قبول کرائیں، اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں قبول کرائیں. الہی تو نے نماز کی توفیق دی ہے، اللہ تیرا شکر ہے. اللہ اس کو توفیق کو بڑھاتا رہے، پھر ایسا لمحہ نہ آ جائے کہ مجھ سے نماز کی توفیق چھن جائے. الہی تو نے مجھے ٹوٹی پوٹی رات کے نفل تہجد کی توفیق دی اور رات کی تنہائیوں میں راز و نیاز کی توفیق دی ہے. یا اللہ تیرا احسان ہے. کتنے ایسے ہیں جن کے جسم بستر سے ہلتے نہیں، ہٹتے نہیں اور چپکے رہتے ہیں. الہی تو نے گرم بستر سے مجھے اٹھنے کی توفیق دی ہے. اب ایک مہربانی کر لے، ایک مہربانی کر لے، اور وہ یہ ہے کہ اس توفیق کو مجھ سے چھیننا. تحول عافیت زوال نعمت، کہ یا اللہ یہ عافیت جو ہے نا، ایک حدیث ہے، ایک دعا میں، یہ میں نے حدیث کے الفاظ پڑھے ہیں، ایک دعا ہے مسنون کہ یا اللہ جو عافیت دی ہے نا تو نے،
اس کو مجھ سے چھین نہ لے، اور یہ جو نعمت دی ہے نا اس کو مجھ سے محروم نہ کر دے، مجھے اس نعمت سے محروم نہ کر دے۔ منوانا پڑے گا اپنے آپ کو اللہ والو، خدمت کے ذریعے منوانا پڑے گا، دعا کے ذریعے منوانا پڑے گا، عبادت کے ذریعے منوانا پڑے گا، محنت کر کے منوانا پڑے گا۔ تو قبول کر لے، جو یار فرید قبول کرے، سرکار بھی تو سلطان بھی تو، یہ منوانا پڑے گا۔ جو یار فرید قبول کرے، فرید فرد اللہ واحد ایک ہے، جو اللہ قبول کر لے بس میرا سارا کام ہو گیا۔ کہ بندے ایسے ہوں گے جن کی 60 سال کی نمازیں، جن کی 70 سال کی نمازیں، جن کی 60 سال کی خدمت، جن کی 70 سال کی خدمت، وہ ساری کی ساری رد ہو جائے گی، ان پہ منہ پہ مار دی جائے گی۔ ارے میں آپ کیا ہیں؟ ہماری جد حضرت ابراہیم علیہ السلام، سبحان اللہ۔ جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے نا، جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے معراج پہ، جب آپ تشریف لے گئے تو پہلے آسمان پہ پھر دوسرے، ساتویں آسمان پہ جب پہنچے نا، ایک بابا جی بیٹھے تھے یوں گوٹ مار کے، یوں مار کے، اور جو عرش کا جو ہے نا، آسمانوں کا جو بیت اللہ ہے، بیت المعمور، وہاں اس میں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت سرور کون علیہ وسلم کے ساتھ ہی حضرت جبریل علیہ السلام فرمایا یہ آپ کے جد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ قربانیوں کی انتہا کر دی، انتہا کر دی کہ بچے کو چھوڑا، یعنی 84 سال 85 سال 94 سال، روایات مختلف ہیں۔ ایک بابا ہے اور اللہ سے مانگ رہا ہے کہ اللہ بیٹا دے دے، تیرے خزانے میں کمی نہیں، اور اللہ جل شانہ نے بیٹا دیا، اور پھر بیٹا دے کے حکم ملا اس کو جا کے چھوڑاؤ۔ کہاں چھوڑاؤ؟ کہاں؟ فلسطین ہے، اور جہاں کعبہ ہے کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، وہاں چھوڑاؤ۔ حکم ملا، اور چھوڑ کے جب جانے لگے تو بیوی نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ 19-20 سال کی وہ بیوی تھی اور وہ بچہ تھا، کہاں جا رہے ہیں؟ بعض روایت میں آتا ہے 25 سال، اس سے زیادہ کی عمر نہیں ہے۔ خاموش ہیں۔ پھر پوچھا کہاں؟ خاموش ہیں۔ پھر کہنے لگے اللہ کا حکم ہے، اشارہ کیا کہ چلے گئے۔ اب سال وہاں گزرا، فاقوں کے اندر، غربت کے اندر، تنگ دستی کے اندر، اور وہ بھاگ دوڑ کی، کبھی صفا پہ، کبھی مروہ پہ، کبھی صفا پہ۔ اللہ جل شانہ نے اس صفا اور مروہ کی مشقت کے بعد ایک نعمت عطا فرمائی، اس کا نام زمزم ہے۔ اور اس پہ ایک نقطہ عرض کرتا جاؤں، غور سے سمجھیے گا۔ کبھی بھی کوئی زمزم ملے گا تو بغیر مشقت کے نہیں ملے گا۔ کبھی بھی کوئی زمزم نعمت، زمزم کی شکل میں کوئی نعمت ملے گی بغیر مجاہدے اور قربانی کے نہیں ملے گی۔ جب مجاہدے اور قربانی کا وقت آتا ہے ہم ٹوٹ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری توہین ہو گئی ہے۔ اور پھر سال کے بعد پھر تشریف لائے، وہ 4 راتیں اور 3 دن کا سفر، اور بعض جگہ 5 دن کا سفر ہے، فلسطین سے تشریف لائے، کھڑے کھڑے، اور میں نیچے اترنے کا حکم نہیں ہے۔ بیوی کہنے لگی اچھا آپ کے پاؤں دھو دوں، آپ کا سر دھو دوں، آپ کا چہرہ دھو دوں، دھول ہے، مٹی ہے۔ کوئی مرسڈیز بلٹ پروف میں تو نہیں آئے تھے، اونٹوں پہ آئے تھے، ہاں اتنا ہے، بس دھو دیا، اور وہیں کھڑے کھڑے پھر چلے گئے۔ پھر سال کے بعد آئے تو چھری ساتھ وہیں سے لے کے آئے تھے۔ ہوئے ہوئے، وہ راتیں کیسی گزری ہوں گی سوچے تو صحیح، وہ دن کیسے گزرے ہوں گے سوچے تو صحیح، کہ وہ بچہ جس کو مانگ مانگ کے لیا، محبتوں اور پیارا بچہ، اور الفتوں، بڑھاپے کی اولاد تو ویسے ہی محبت کا ایک عجیب نظام ہوتا ہے اللہ پاک کے ہاں، اور وہ چھری تیز کر کے ساتھ لائے ہیں، اور بچے کو تیار کر دو، اور بچے کو تیار کر دیا، بچے کو تیار۔ میں ایسے جمرات کی رمی کرنے کے بعد اللہ نے دعا کی توفیق دی، جو پہلا جمرہ ہے اس پہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 گھنٹہ دعا کی ہے،
پھر دوسرے شیطان پہ سرور کون وسلم نے 1.25 گھنٹہ دعا کی ہے. تیسرے پہ دعا نہیں فرمائی. پہلے دور میں وہاں جگہ بہت تنگ تھی اور آپ نے دعا نہیں فرمائی. اب بھی دعا نہیں کرنی. سوچنے لگا کہ یہاں آ کے شیطان نے اس بچے کو بہکایا تھا. 6-7 سال کا بچہ تھا, بعض میں 8-9 سال, اس سے زیادہ عمر ہے ہی نہیں. ابا جی ایک بندہ ہے مجھے روک رہا ہے. حضرت ابراہیم السلام نے کنکریاں اٹھا کے ماری. دوسری جگہ, تیسری جگہ, اور پھر کہنے لگے اللہ کا حکم ہے کہ میں تمہیں اللہ کے لیے ذبح کر دوں. کہنے لگے پھر دیر کس چیز کی. آسمان میں ہلچل مچ گئی تھی, فرشتوں میں کوہرام مچ گیا تھا, دیر کس چیز کی. کہنے لگے ابا جی ایک بات ہے کہ آپ تو والد ہیں, میں بھی, بس یہ ماں بہت روئے گی. اچھا ایسا کرے میرا کرتا اتار لیں, خون آلود کرتا اماں کو نہ دے, میرا کرتا اتار لیں, یہ اماں کو دے دینا, اور اپنے کرتا اتار کے اس میں مجھے کفن دے دینا, اور مجھے الٹا لٹا دے. باپ کی محبت آنکھیں آپس میں نہ ملے, آپس میں نہ ملے, مجھے الٹا لٹا دے, میرے ہاتھ پاؤں باندھ دے. الٹا لٹایا, ہاتھ پاؤں باندھے, اور جس طرح کسائی اوپر گھٹنا رکھتا ہے ایسے اوپر گھٹنا رکھا, اور بالوں سے پکڑ کے نیچے سے چھری کو پھیرا. جب چھری کو پھیرا نا, اللہ, کائنات کے اندر ایک فرشتوں میں کوہرام مچ گیا. اب چھری نہیں چلی اللہ کے امر سے. چھری کو اللہ کا حکم ہوتا ہے, چھری چلنے میں اللہ کی محتاج ہے. اب اس کو تیز کیا, پھر جا کے پھر آئے نا, بس پھر اللہ نے چھری کو چلنے کا حکم دیا, لیکن چھری اسماعیل پہ نہیں چلی, میڈے پہ چلی ہے. یہ ساری قربانیاں کر کے, میں جس واقعے کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں, یہ ساری قربانیاں کر کے اور کعبہ کو بنایا, ایک ایک پتھر ڈھویا اور اس پتھر کو ملایا, ساری قربانیاں کر کے کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, یا اللہ تو قبول فرما لے. ساری قربانیاں کی, لیکن فکر قبولیت کا ہے. فکر قبولیت کا ہے کہ اگر قبولیت ہو گئی تو کام بن گیا, اور اگر قبولیت نہ ہوئی میرا کام نہ بنا. میری عبادت, میرے سجدے, میری تلاوتیں, میرے ذکر, میری تسبیحات, میرا صدقہ, میرا خیرات, میری خدمت, میرے جذبے, میرے اٹھے ہوئے قدم, میری جھکی ہوئی نظریں, میرے کانوں کی حفاظت, میرے دل کی حفاظت, میرے صبح و شام کی تنہائیوں کی حفاظت, ساری چیزیں, لیکن اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوئیں ان کا کوئی نفع نہیں ہے. یہ ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ہمیں کہ حدیث کے الفاظ ہیں, سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مفہوم ہے کہ انسان ساری زندگی ایمان اعمال کی زندگی گزارتا ہے, ذکر تسبیحات کرتا ہے, اللہ اللہ کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے ساری زندگی, لیکن ایک بالش کا بھی رہ گیا تھا کہ جنت میں اس نے چلے جانا ہے. ایک بالش, پر منہ سے کوئی ایسا کلمہ یا ایسا لفظ, کوئی ایسا بول, کوئی ایسی چیز نکلتی ہے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. اور ساری زندگی خطاؤں میں گزرتی ہے, غلطیوں فروگزاشتوں میں گزرتی ہے, لیکن ایک بارش جو ہے ابھی جہنم میں اس نے جانا تھا, کوئی ایسا بول یا ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک اس کو جہنم سے ہٹا کے جنت میں بھیج دیتے. کہنے لگے نیکی کرتا ہے, اس نے کہا کرتا ہے, اس نے کہا ڈرتا بھی ہے, کہا نہیں ڈرتا, کہا قبولیت کا فکر کرتا. نیکی کر لیکن ڈر, اگر نیکی کر کے ڈر نہیں رہا پھر قبولیت کا فکر کر, قبولیت کا فکر کر. کہ جو نیکی کرتا ہے اس کو ڈرنا زیادہ آ جاتا ہے. ہاں یاد رکھیے گا, بادشاہ کی خدمت کرنے والے ہزاروں ہیں, بادشاہ کی خدمت کرنے والا عالم ہے, اس کریم نے مہربانی کی مجھے خدمت کے لیے قبول کر لیا. آپ جن مجالس میں آج بیٹھے ہیں
اس کریم کی یہ محفل ہے، یہ اللہ کے نام کی محبت کے مجالس ہیں، ان میں آنے والے اللہ چاہے لاکھوں کو لے آئے، اللہ چاہے کروڑوں کو لے آئے، اللہ آپ کو لایا ہے۔ اللہ والو اس لیے کہتا ہوں اس کا شکر بھی کریں اور اس کی قبولیت کی فکر بھی کریں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا احسان ہے، یا اللہ تیرا انعام ہے، تو نے قبول کر لیا، میں اس قابل نہ تھا، تو نے قبول کر لیا، میں اس قابل نہ تھا، تو نے قبول کر لیا۔ نماز پڑھے اس کی قبولیت کا فکر ہو، جو ادا ہو گئی اس پہ شکر ہو، جو ادا ہو گئی اس پہ شکر ہو، جو ادا نہیں ہوئی اس کا فکر ہو کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے قبول کر لیا، اللہ تیرا احسان ہے، تو نے قبول کر لیا۔ ہر پل ہر سانس اپنی قبولیت کا فکر ہو، کہیں راندہ درگاہ نہ ہو جاؤں۔ میں آپ شیطان سے زیادہ عبادت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ معرفت پا سکتے ہیں اور اس سے زیادہ علم رکھ سکتے ہیں۔ کسی نے پوچھا شیطان جو ہے مارا گیا، اس نے کہا اس کو قبولیت کا فکر نہیں تھا اور اس کے اندر عشق نہیں تھا، عشق۔ عالم تھا، عارف تھا، معرفت جانتا تھا، بہت بڑا عابد تھا، عبادت کرتا تھا، عاشق نہیں تھا، عشق نہیں تھا۔ قبولیت کا فکر اور یہ عاشق کا مزاج ہے، وہ کرتا بھی ہے، ڈرتا بھی ہے، تھر تھراتا ہے، تھر تھراتا ہے۔ ایک اللہ والے تھے، میں ان کے ساتھ روضہ اطہر پہ سرور کونین وسلم کے روضے پہ سلام پڑھنے جاتا تھا۔ میں ان کا چپ کر کے پیچھے کھڑا ہو جاتا تھا، ان کی کیفیات دیکھتا تھا، میں کہتا تھا اس کا انگ انگ تھر تھرا رہا ہے، دربار بڑی اونچی ہے، مقام بڑا اونچا ہے، کس مقام پہ سلام کرنے آیا ہوں۔ ہمارے ہاں کالج لائف میں، اسکول زندگی میں، وہ بعض اوقات تقریری مقابلے ہوتے تھے تو بعض اسٹوڈنٹس جو ہے تقریر تیار کر کے بھی آتے تھے تو اساتذہ کے سامنے تھر تھراتے تھے، اسٹیج پہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، 2 لفظ پڑھنے کے بعد چھوڑ جاتے تھے، وہ ہٹ جاتے تھے، وہ نہیں بول سکتے تھے۔ تو یہ کون سی دربار ہے؟ یہ کون سا مقام ہے کملی والے کا روضہ؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس کی عزت و عظمت اور حرمت کیا ہے جو آج صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے فرشتے عرشوں سے آئے ہیں، قیامت تک وہ حسرت کریں گے، ان کی پھر باری نہیں آئے گی۔ میرے آقا کے روضہ اطہر پہ صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے، رحمتوں کے لیے، سکینہ کے لیے، برکات کے لیے جو فرشتے آتے ہیں، جو آج آئے ہیں، پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ یہ وہ سعادتوں کی جگہ ہے۔ اپنی زندگی کو قبولیت کے مراحل میں لے آئیں، مقبولیت کی زندگی میں لے آئیں۔ اے اللہ مجھے اپنی محبت کے لیے قبول کر لے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا غالباً پچھلے درس میں، پتہ نہیں کہ ایسے ہاتھوں کا پیالہ بنا کے نا، ایسے ہاتھوں کا پیالہ بنا کے تصور کرو، میرے ہاتھ تو ہیں ایسے ہیں جیسے پیالہ ہے، پیالہ، اور میرا جو دل ہے نا وہ سیاہ رنگ کی شکل میں اس پیالے میں پڑا ہے، اور اب پیش کرو اس کریم کو دل۔ الہی تحفہ دینے کے لیے تو خوبصورت چیزیں لائی جاتی ہیں، ان پہ چاندی کے ورق سجائے جاتے ہیں اور ان پہ اچھے غلاف لگائے جاتے ہیں۔ الہی میں کیا کروں، میرے پاس ہے یہی۔ اور تیری شان کریمی جو ہے نا، اور صفت غفار اور شان کریمی، بس اس نے مجھے جرت دی ہے اس کالے اور سیاہ دل کو تیری بارگاہ میں پیش کروں، بس تو اس کو قبول کر لے اپنی معرفت کے لیے، بس تو اس کو قبول کر لے اپنی محبت کے لیے، بس اس کو قبول کر لے اپنے تعلق کے لیے۔ اے اللہ کروڑوں اربوں لوگ دل دینے کو تیار ہیں،
لیکن اگر میرا دل قبول نہ ہوا، بس میرا کچھ نہ بچا، تو قبول کر لے، تیری مہربانی ہے۔ قبول نہ کرے گا میں منت کرتا رہوں گا، کبھی تو تیری رحمت میں جوش آئے گا اور تیری رحمت میرے دل کو اپنی محبت کے لیے قبول کر لے گی۔ دنیا کماتے کماتے، مال کماتے کماتے اور چیزیں بناتے بناتے صبح اور شام ایک فکر ہے، ایک غم ہے، ایک نڈھالی ہے ہمیں کھائی جا رہی، بس اسی میں زندگی گزر جائے گی۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ نہیں اللہ والو، اللہ جل شانہ نے ہمیں کسی اور مقصد کے لیے بنایا ہے۔ دیکھو اللہ کسی کو تھوڑا دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، یہ اس کا پیمانہ ہے، جس کو جتنا دے۔ دولت، رزق، عزت، کمال، یہ کبھی محنت پہ نہیں ملا، یہ اس کی عطا پہ ملا ہے۔ جس کو تھوڑا دے دے، جس کو زیادہ دے دے، جس کو دے جس کو نہ دے، اس کی عطا پہ ہے، یہ اس کی عطا پہ ہے۔ ہمارے ذمے کیا ہے، ہم کیا کریں؟ ہمارے ذمے کیا ہے، ہم کیا کریں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جیب سے نکالا ایک گتا، دو گتے تھے ایسے آپس میں دو رہے تھے، اس گتے کے اندر ایک شاپر تھا، اس شاپر کے اندر شناختی کارڈ بھی تھا، کوئی 2-4 اور کسی کے کارڈ پتے کے کاغذ بھی تھے، اور کچھ 100 والے، پھر 50 والے اور 10-5 والے نوٹ بھی تھے۔ ان کے اندر لپیٹ کے بڑی کیفیت کے ساتھ نوٹ رکھے ہوئے تھے، ان کے اس انداز میں نوٹ ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جن کے ہاں 1000 کے نوٹ کی حیثیت نہیں، بچہ لے کے بھاگ گیا، اس نے پھاڑ دیا، اس نے کہا پکڑو، اس نے کہا بچوں کو دے، اس نے کہا ٹھیک ہے تو لے جا، اس نے کہا یہ نوکر کو یا کسی ہوٹل والے کو، اس نے کہا بھائی یہ 1000 کا نوٹ ہے، فلاں چیز لے آنا، اس نے بقیہ دیا، اس نے کہا بقیہ تو رکھ لے۔ یہ اس کی ترتیب ہے، یہ اس کی تقسیم ہے، جس کو تھوڑا دے دے، جس کو زیادہ دے دے۔ لیکن یاد رکھیے گا، دولت کے لیے جتنی ہم محنت کرتے ہیں نا، اور مال کے لیے جتنی محنت کرتے ہیں، اور حسن و جمال کے لیے جتنی محنت کرتے ہیں، عروج و کمال کے لیے ہم جتنی محنت کرتے ہیں، اگر اس سے تھوڑی سی محنت اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کر لیں اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں محبوب اور مقبول کرانے کے لیے کر لیں، بس ہمارا کام بن جائے گا۔ اس سے بھی تھوڑی محنت۔ تو آج کے بعد اپنے آپ کو قبول کرانا ہے کہ اللہ تو ہمیں قبول کر لے، اور اپنے آپ کو نہیں، سارے عالم کے سارے انسانوں کو، آنے والی نسلوں کو قبول کر لے، آنے والی نسلوں کو تو قبول کر لے۔ مجھے بعض لوگوں نے خود بتایا، مجھے کہنے لگے جی بس کوئی ہماری بڑے تھے یا ہمارے پیچھے کسی اللہ والے کی درویش کی دعا تھی کہ ہم بس خود بخود نیکی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ایک بات میں اکثر آپ سے عرض کیا کرتا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا اور یاد رکھیے گا، یہ دعائیں بھی تعاقب کرتی ہیں اور بد دعائیں بھی تعاقب کرتی ہیں۔ کہنے لگا فلاں بندے کو نظر لگی ہے، مجھے ایک چیز بتاؤ، نظر بری لگتی ہے، اچھی نظر نہیں لگ سکتی؟ بری نظر لگتی ہے نا، تو اچھی نظر نہیں لگ سکتی۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میری نظروں میں رہو، اللہ پاک کی رحمت تمہیں گھیرے رکھے گی۔ اب یاد آتا ہے کہ نظر بری لگتی ہے، وہ تو ہمیں یقین ہے کہ نظر لگ گئی، حدیث میں ہے، مشاہدات و تجربات میں ہے، سائنس کہتی ہے، نظر کے بارے میں سائنس کہتی ہے۔ سائنس کا جو شعبہ ہے یہ اسپرچولیٹی پیراسائیکالوجی، اس میں ہے کہ بری نظر لگتی ہے، اور بری نظر کے بارے میں ہے کہ وہ بری نظر انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور جانور کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے کہ جانور ذبح ہو جاتا ہے، لگتی ہے۔ کیا اچھی نظر نہیں لگتی؟ اچھی نظر بھی لگتی ہے، سچ کہہ رہا ہوں، لگتی ہے۔ اور جس طرح بری نظر کی تاثیر ہوتی ہے، اس طرح اچھی نظر کی بھی تاثیر ہوتی ہے۔
جس طرح بری نظر اپنا کرشمہ دکھاتی ہے، اس طرح اچھی نظر بھی اپنا کمال دکھاتی ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے اچھی نظر کے کئی واقعات دیکھے، میں نے اپنے شیخ کے اچھی نظر کے کئی واقعات دیکھے، دل میں احساس ہوا کہ آج مجھے اچھی نظر لگ گئی ہے، کوئی ایسی خدمت کی، ان سے ایسی محبت کی، ان سے کوئی ایسا پیار کیا، ان کے سامنے ایسے رہا کہ بس ایسی ان کی نظر پڑی اور جی میں آیا کہ آج ان کی اچھی نظر لگ گئی ہے، اور اس اچھی نظر کا احساس بھی محسوس ہوا اور اس کے فوائد و کمالات بھی آنکھوں نے محسوس کیے، اور محسوس ہوا کہ اچھی نظر نے اپنا کام کر دیا ہے۔ اپنی زندگی کو قبولیت کے مدار میں لائیں، ہر وقت اپنی مقبولیت کا فکر کریں۔ اس کی مثال دیتا ہوں، بہترین جاب ہے، میرے پاس آتے ہیں بڑے عہدوں کے لوگ، لیکن فکر مند ہوتے ہیں، بھئی عہدہ مل گیا، آپ کسی چیز کی فکر ہے، کہنے لگا کہیں عہدہ چھن نہ جائے، کہیں عہدہ چھن نہ جائے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی میرے پیچھے بہت سے لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں اور میرے سلپ ہونے کا انتظار ہے۔ کیا لفظ اس نے یہی لفظ کہے، میرے سلپ ہونے کا انتظار ہے، بس یوں میں سلپ ہوں اور وہ میری کرسی پہ آ کے بیٹھ جائیں۔ جس طرح اس کا فکر ہوتا ہے، جس طرح اس کا غم ہوتا ہے، یاد رکھیے گا اس کریم کی اطاعت کے لیے بڑے لوگ انتظار کر رہے ہیں، وہ شیطان آپ کے سلپ ہونے کا انتظار کر رہا ہے، میں یوں یہ سلپ ہوئے بس۔ اور یہ جو قبولیت ہے نا، قبولیت یہ انسان کو سلپ ہونے سے بچاتی ہے۔ اور قبولیت کا اور فائدہ بتاؤں کہ انسان پہ اگر کوئی حالات آ گئے، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی غم آ گیا، کوئی فکر آ گیا، کوئی ناگواری آ گئی، کوئی طبیعت کے اندر بے چینی، بے قلی، بے قراری آ گئی، کوئی گھر کے حالات، کوئی کاروبار کے حالات، کوئی زندگی کے حالات آئے، پھر سارے حالات آئیں گے، ان حالات کے اندر اللہ پاک اس کو استقامت بھی دیں گے، اللہ اس کے قدم بھی جمائیں گے، اللہ اسے اپنی محبت اور اطاعت سے دور نہیں فرمائیں گے۔ اور اگر اس کے اندر قبولیت نہ ہوئی تو خدا نہ خواستہ یہ حالات میں پھر رب کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، اللہ پاک معاف کرے، نعوذ باللہ، اور یہ پتہ نہیں پھر کیا کہتا ہے اور کیا نہیں کہتا۔ اور وہ دینی زندگی، اللہ پاک کی محبت اور اللہ کا تعلق جو اس کو ملا تھا وہ ایک پل میں اس سے چھن جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ پاک سے قبولیت نہیں مانگی تھی، کہ اللہ کی بارگاہ میں محبوبیت اور قبولیت کی بڑی قیمت ہے۔ جتنی بھی آئے ڈرتے آئے، جتنی بھی گئے ڈرتے گئے۔ سارے کے سارے صحابہ کرام کی زندگی میں ایک چیز اٹھا کے دیکھیں کہ ہر صحابی کو اپنے بارے میں نفاق کا خطرہ تھا، ہر صحابی یہ کہتا تھا کہ کہیں میں منافق نہ ہوں۔ ہر اہل بیت کی جتنے حضرات ہیں ان سب کی نداؤں اور فریادوں میں کتابوں میں لکھی ہیں ان کی دعائیں، ان کے بقا، ان کے اشعار، وہ جو دعاؤں میں پڑھتے تھے عربی میں، ان کے اندر یہ ہے کہ بس الہی تو رد نہ کر دے، الہی تو قبول فرما لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا سارا کا سارا عمل جو ہو رہا یہ میرے مطابق تو عمل ہو رہا، تیرے مطابق یہ ذرہ ہی نہ ہو، اس کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو، بس تو قبول کر لے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں میں ایک درویش کی خدمت میں گیا تو مجھے دیکھ کے، حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے دیکھ کے وہ بلک بلک کے رونے لگے۔ میں نے حضرت خیریت ہے، کیا ہوا؟ فرمایا میں یہ سوچ رہا ہوں کہیں جو میرا کام ہو رہا، جو میں خدمت اللہ کی محبت کی کر رہا، اللہ کے دین کی کر رہا، یہ کہیں شیطان کا دھوکہ نہ ہو، پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں ہے، کہ شیطان کا دھوکہ نہ ہو، کہیں اس کا فریب نہ ہو۔ اپنے دائیں بائیں غور کیا کریں، بعض اوقات ایسے خواب آ جاتے ہیں، ایسے خواب آ جاتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ خواب کی تعبیر جو ہے اس کی احتیاط کی جائے۔ ہمارے ہاں ہمارے محلے میں نا اماں رحمۃ اللہ علیہ جب زندہ تھی تو ایک مائی ہوتی تھی، اس کا نام تھا لدھے کی ماں۔ وہ بیچاری اپنے دور کی اپنے دور تھا اس کا، پھر بوڑھی ہو گئی، پھر وہ محلے کی پیرنی بن گئی،
وہ اس کو لفظ تعبیر نہیں آتا تھا، وہ کہتی تھی تعمیر، تو وہ لوگوں کو خواب کی تعبیر دیتی تھی۔ میں نے کہا یا اللہ، ایسا نازک شعبہ خواب کا، اور یہ لدھے کی ماں تعبیریں دیتی ہے، اور ہم میں سے آج ہمارے اکثر لدھے کے باپ بنے ہوئے ہوتے ہیں اور تعبیریں دیتے ہیں۔ نہیں اللہ والو، یہ خواب تو بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے، اس کے اندر انسان گمراہ ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ میری بات کو غور سے سنیے گا، شیطان خواب کے ذریعے ڈس لیتا ہے اس بندے کو، شیطان خواب کے ذریعے ڈس لیتا ہے۔ کہ اللہ والے تھے نا، ان کو ایک ایسے نور کی تجلی آئی کہ جہاں میں رب ہوں اور تجھے کہتا ہوں آج کے بعد تو کوئی عبادت نہ کر، تیرا سب قبول ہے، کوئی نماز نہ پڑھ، کوئی تسبیح نہ پڑھ۔ حیران ہوئے، پھر سوچنے لگے کہ نماز تو آخری وقت میں بھی معاف نہیں ہے، لگتا ہے یہ شیطان ہی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا تو وہ دھواں بن کے ہٹ گیا، کہنے لگا آج تو میرے جو ہے فتنے سے، میرے فساد سے اور میری شرارت سے بچ گیا، تو بچ گیا اور تیرے علم نے تجھے بچا دیا۔ پھر آتے آتے اس نے کہا نہیں، میرے اللہ نے مجھے بچایا، اس نے کہا پھر بچ گیا، تیرے علم نے تجھے بچا دیا۔ نہیں، کوئی نہیں بچاتا۔ لا ملجا ولا منجا، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، بس میرا اللہ ہی مجھے بچا سکتا ہے، اور میری مقبولیت کا مدار میرے رب کے پاس ہے، اور میرا اللہ میری مقبولیت اور محبوبیت کا فیصلہ کر لے کوئی اسے ہٹا نہیں سکتا، اور اگر اللہ نے مقبولیت اور محبوبیت کا فیصلہ نہیں کیا تو میرے پاس دنیا میں کائنات میں کوئی ذرہ ہی نہیں ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے، اپنی زندگی کی اس دن رات کو سوچے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یا اللہ تو مجھے اس محبت والی لائن کے لیے قبول فرمائے رکھ، اللہ اس محبوبت والی لائن راستے کے لیے قبول فرمائے رکھ، اور اللہ اس محبت اور جو محبوبیت کی تو نے مجھے راستہ دیا ہے کہ خدمت کی شکل میں، عبادت کی شکل میں، تسبیح کی شکل میں، اطاعت کی شکل میں، درس کی شکل میں، آنے کی شکل میں، یا اللہ یہ جو سارے راستے ہیں نا قبول کر لے، تیری مہربانی ہے۔ وقت بھی گزر جائے گا، زندگی بھی گزر جائے گی، صلاحیتیں بھی گزر جائیں گی، بڑی بڑی عجیب صلاحیتیں لوگوں کی لگے ہیں۔ بعض اوقات تعمیرات کی دنیا میں دیکھتے ہیں یا اللہ کہاں تعمیر لگ گئی لوگوں کی، کہاں سے کہاں لوگوں نے تعمیر کی، ایسی عجیب و غریب تعمیرات، لکڑی کا کام، صلاحیتیں لگ گئی، صفات لگ گئی۔ شاہی قلعہ بنانے والے نہ رہے، شاہی قلعہ نہ رہا، رہنے والے نہ رہے، مکان نہ رہے، مکی نہ رہے، کچھ بھی نہ رہا۔ کتنے لاکھوں لوگوں کی صلاحیتیں اس پہ لگی ہوئی ہیں، کتنے لاکھوں کو لوگوں کی، اس کے در و دیوار سے ظلمت ٹپک رہی ہے، اس کے در و دیوار سے ظلمت ٹپک رہی ہے۔ اللہ والو، میری آج کی اس فریاد کو سنو، میری آج کی اس درخواست پہ آپ سارے غور کریں، میری بے ربط باتیں، ٹوٹی پھوٹے جملے، ان پہ سوچیں۔ میں آپ کو بڑی قیمتی بات عرض کر رہا ہوں، اگر اللہ پاک نے آپ کو کسی خیر کی خدمت میں لگایا ہے تو ڈرتے رہنا، الہی قبولیت سے محروم نہ کر دے۔ اگر کسی تسبیح پہ لگایا ہے ڈرتے رہنا، الہی اس ذکر سے محروم نہ کر دے۔ اگر تلاوت پہ لگایا ہے تو ڈرتے رہنا، اللہ اپنی یاد سے محروم نہ کر دے۔ اگر سجدے پہ لگائے تو ڈرتے رہنا، الہی سجدے سے محروم نہ کر دے۔ اگر کسی کار خیر میں لگائے تو ڈرتے رہنا، الہی اس کار خیر سے محروم نہ کر دے۔ کسی فقیر کے ساتھ محبت پہ لگایا ہے تو ڈرتے رہنا، اللہ اس فقیر کی محبت اور اچھی نظر سے محروم نہ کر دے۔ میں اکثر ایک دعا کرتا تھا اللہ پاک سے جب میرے حضرت رحمت اللہ علیہ زندہ تھے کہ یا اللہ میرے شیخ کی محبت مجھ پہ اور زیادہ کر دے، اور ان کی نظر، اچھی نظر مجھ پہ لگ جائے، کہ ان کی نظر مجھے لگ جائے، اور کوشش ہوتی تھی ان کی نظروں میں رہوں، ان کی نظروں میں اچھے سے اچھا رہوں اور ان کی منشا کے مطابق چلوں، کوشش ہوتی تھی کہ ان کی نظر لگ جائے۔ یہ نظریں بھی تعاقب کرتی ہیں، پیچھے کسی کی توجہات ہوتی ہیں، وہ لینی پڑتی ہیں، یہ توجہات لینی پڑتی ہیں اور پھر توجہات اثر کرتی ہیں۔
وہ یہ جو کونچ ہوتی ہے یہ کہاں انڈے دیتی ہے؟ خود ٹھنڈے جگہ پہ رہتی ہے. اب انڈے جہاں ٹھنڈی جگہ پہ دے تو وہاں انڈے جو ہیں انڈوں میں سے بچے نکل نہیں سکتے. اس کے لیے گرم آب و ہوا چاہیے، گرم آب و ہوا چاہیے. اب یہ میلوں سینکڑوں میل دور جاتی ہے انڈے وہاں دے کے اور محفوظ کر کے پھر واپس اپنی اس پہاڑی اور ٹھنڈی جگہ پہ آ جاتی ہے اور وہاں سے توجہ دیتی ہے اور جس انڈے پہ توجہ پڑ جائے اور اس میں سے بچہ نکلتا ہے، اور جس میں سے توجہ کم پڑے اس میں سے کمزور نکلتا ہے، اور جس پہ توجہ نہ پڑے انڈا خراب ہو جاتا ہے، بچہ نہیں نکلتا. یہ تو اب بھی ہو رہا، سائنس کی کتابوں میں یہ موجود ہے واقعہ. اور وہ یہ جو پرندوں کی دنیا کی آپ ریسرچ ہیں، انسائکلوپیڈیاز ہیں، ان کے والیومز ہیں، اٹھا کے دیکھیں، یہ باتیں اب بھی موجود ہیں. کون جو ہے یہ پرندہ، اس کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، زندگی یہ بات موجود ہے، اب بھی ہے، ایسے ہوتا ہے، اس کے بچے ایسے ہوتے ہیں. جانور اگر توجہ دے تو اس کا تو یہ حال ہوتا ہے، اور جس کو اللہ پاک اپنی محبت کی توجہ عطا فرمائے اس کی توجہ کام نہیں کرتی. ماں فلاں جگہ بیٹھی ہے، فلاں جگہ. میں چھوٹا سا تھا، اما رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کہیں گیا تو مجھے یاد ہے ایک مائی جو ہے نا، ایک مائی کہنے لگی، اس نے کہا اٹھی ایک دم، کیا ہوا؟ اس نے کہا میرا بچہ رو رہا ہے، میرا دودھ ٹپک رہا ہے، میرا بچہ رو رہا ہے، میرا بچہ بے چین ہے، بھوکا ہے. یہ بچے کی توجہ نہیں تھی، یہ بچے کی توجہ ماں کی طرف تھوڑی تھی، ماں کی توجہ بچے کی طرف زیادہ تھی. وہ توجہ تھی جس نے ماں کے دل کو بے قرار اور بے چین کر دیا. اور واقعی ایسا ہوا کہ بچہ بے تاب و بے چین تھا. آپ خود کہتے ہیں میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا. وہ کہنے لگے جی فلاں، مجھے کئی لوگ کہتے ہیں جی فلاں حادثہ ہونے والا تھا، اس سے پہلے میرے دل کو کچھ ہو رہا تھا، کہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہو رہا ہے. میری توجہ بار بار اس طرف جاتی ہے. کیا ہے؟ یہ نظام عالم ہے. یہ توجہ لینی پڑتی ہے اور توجہ سے کام بنتے ہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 100 میں سے 99% تم اپنی محنت کرو، اپنی کوشش کرو، اپنی عبادتیں ریاضتی کرو، اور شیخ کی توجہ 1% لو، کام نہیں بنے گا. 1% محنت کر اور 99% توجہ حاصل کر، کام بن جائے گا. اب یہ کیسے سمجھ آئے گی؟ سمجھ نہیں آتی. ان منزلوں کے راہی نہ رہے، ان راستوں کے مسافر ہی نہ رہے، سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ کیا ہو. توجہ ہوتی کیا ہے؟ توجہ ہوتی کیا ہے؟ وہ تو ہم راستے ہی بھول گئے سارے کے سارے. لیکن اللہ کا فضل ہے، جو حضرات بار بار تشریف لاتے ہیں وہ اس کیفیت کو جانتے ہیں. میں نے اس دن ایک صاحب آئے، میں نے کہا تیرے 3 بھائی ہیں، سب سے پہلا بھائی اس لسٹ میں ہے، دوسرا اس میں ہے، تو تیسری میں ہے. میں نے کہا اس سے جا کے پوچھ توجہ کیا ہوتی ہے. اس نے شاید پوچھا ہوگا آ کے کہ توجہ کیا ہوتی ہے، بیٹھے ہوئے سامنے. میں نے کہا اس سے پوچھ، جا کے پوچھ کہ توجہ کیا ہوتی ہے. یہ بہت سی باتیں ہیں، بہت کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہے جا رہا ہوں. چلو دیوانہ سمجھ کے معاف کر دیا کریں، فتویٰ نہ لگانا، دیوانہ سمجھ کے معاف کر دیا کریں. کبھی کہیں دیوانہ دیوانی کی باتیں کرتا رہتا ہے، اس دیوانہ سمجھ کے معاف کر دیا کریں. جو کام کی بات ہو لے لیا کریں، جو سمجھنا ہے اسے میری دیوانگی سمجھا کریں. لیکن کبھی ہمیں ہماری طرح دیوانے بن کے تو دیکھو تو صحیح. یقین جانیے اس دیوانگی میں بڑا ملتا ہے. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا. کبھی کر کے دیکھو تو صحیح ہے. اس توجہ کے اندر پڑا کیا ہے. اللہ جل شانہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے، اللہ کی ذات عالی کا تعلق نصیب ہوتا ہے، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب ہوتی ہے.
حقیقت عرض کر رہا ہوں. میں نے ابھی تو عرض کیا کہ 3 عبداللہ تھے، بس ایک ہر پل میں رہتے تھے کہ ہماری خدمت ہو جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو گئے، آخری عمر میں سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے 2.5-3 سال پہلے تقریباً جو ہے اسلام قبول کیا. خود بوڑھے ہو گئے تھے. بس کہنے لگے کہ اب زندگی کا آخری دور ہے، اب کمیاں پچھلی پوری کرنی ہے اور ان کی توجہ حاصل کرنی ہے. تو پھر اس کا حل یہ سوچا کہ ہر وقت چوکٹ پہ پڑے ہوئے تھے. اب جی پہ ہے کہ در پر کسی کے پڑا رہوں، سر زیر بار منتیں درباں کیے ہوئے. بس پھر پڑے رہتے تھے اور اتنے پڑے رہتے تھے کہ بھوک پڑ گئی، کمانے کا وقت نہیں ملتا تھا. ایک پل بھی ضائع نہیں کرتے تھے کہ کوئی لمحہ ایسا ہو جائے کہ آقا کملی والے سرور کون وسلم کچھ فرمائیں، مسکرائیں، یا آپ کی اداؤں سے، آپ کی نگاہوں سے میں کچھ اپنا جام بھر لوں. نگاہوں سے بھی جام بھرتے ہیں. میں نے کہا نا کہ اچھی بری نظر لگتی ہے تو اچھی بھی لگتی ہے. جام نگاہوں سے بھی بھرتے ہیں اور جام اداؤں سے ہی بھرتے ہیں. یہ عاشقوں سے پوچھو، جھوٹی محبت کرنے والوں کو بھی پتا ہے، یہ سچی محبت کرنے والوں کو بھی پتا ہے کہ نگاہوں سے جام بھی بھرتے ہیں اور اداؤں سے جام بھی بھرتے ہیں. ہاں، کوتاہی یہ ہوئی کہ اس دل کو محبت ہی اپنی دیوانگی جھوٹی دے بیٹھے، سچی محبت کے راز و ریاض سیکھے ہی نہیں ہے. مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے، میں نے کہا تو نے محبت کہاں سیکھی؟ کہنے لگے مجھ سے آپ سے زیادہ آتی ہے. کیسے؟ کہنے لگا جھوٹی محبت چھوڑ کے آیا ہوں، راز و نیاز آ چکا ہے. مجھ سے کہنے لگا آپ نے کی ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں آپ سے زیادہ آتی ہے. کہنے لگا وہ راز و نیاز چھوڑ کے آیا ہوں، اب مجھے پتا ہے کہ آنکھوں سے بھی جام بھرتے ہیں، نظروں سے بھی جام بھرتے ہیں، اداؤں سے بھی جام بھرتے ہیں، نگاہوں سے بھی جام بھرتے ہیں اور کیفیات سے بھی جام بھرتے ہیں. کہنے لگے مجھے پتہ چل جاتا ہے. جس کے اللہ کی ذات کے ساتھ محبت اور تعلق ہوتا ہے وہ تو میرے دوستوں کملی والے کی ایک ایک ادا کے اوپر جان دیتا ہے. سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی وہ تورات کے کچھ اوراق پڑھ رہے تھے، بس پڑھ رہے تھے، اور سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ کیفیات آ رہی تھی، بس ایسی کیفیات آ رہی تھی. دوسرے صحابہ نے کہا عمر رضی اللہ دیکھتے نہیں حضور کے چہرے انور کو؟ بس یہ ہے منشا. آپ نے فرمایا میری شریعت نے پچھلی ساری شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے. جس شریعت میں محمد کی شریعت آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس میں کسی اور شریعت کی اجازت نہیں. آج اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئیں تو وہ میرے امتی کی حیثیت سے آئیں گے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب عشق ہوتا ہے. صحابہ کرام نے کچھ خاص رنگ کے لباس پہنے ہوئے تھے. ایک صحابی نے سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم نے بس نام پسندیدگی کا اظہار کر کے اس طرح منہ پھیر دیا. اسے احساس ہو گیا کہ آقا نے وہ گھر کے اندر تندور جل رہا تھا، جا کے اس کے اندر ڈال دیا. کچھ عرصے کے بعد سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، مفہوم ہے کہ وہ چیز کا کیا بنا؟ کیا سسلم صاحب نے ناپسند فرمایا تھا، میں نے جا کے تندور میں ڈال دیا. آپ نے فرمایا کسی خاتون کو دے دیتا. بس پھر منشا سامنے آتی ہے کہ محبت کہتے اسے ہیں کہ اب یہ چیز پسند ہے یا ناپسند ہے. جس کو اللہ کی محبت کا کچھ جام، کچھ ذائقہ اور کچھ ذرہ نصیب ہو جاتا ہے، پھر وہ ہر پل، ہر سانس، ہر لمحہ، ہر لہجہ بس رضا پہ چلتا ہے کہ میں یہ قبول ہے یا مردود ہے، یہ قبول ہے یا مردود ہے، یہ قبول ہے یا مردود ہے. بس اس کے من کے اندر یہ آوازیں اٹھتی رہتی ہیں. یہ میری نظر اٹھی ہوئی قبول ہے، یہ سنتے ہوئے کان قبول ہیں،
تو اچھی بات ہے، اور بڑھا ہوا ہاتھ قبول ہے تو اچھی بات ہے، چلے ہوئے قدم قبول ہیں تو مناسب مبارک ہے۔ اگر قبول نہیں ہے تو یہ میری آخرت کا ایک جہنم کا نظام بن رہا ہے۔ پھر اس کے سامنے یہ چیز آ جاتی ہے حقیقت بن کے، اور یہ اس وقت آتی ہے جب اس کے دل کے اندر قبولیت کی فکر ہوتی ہے، ایک قبولیت کا احساس ہوتا ہے کہ میں خدمت کر رہا ہوں، پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں، میں عبادت کر رہا ہوں، پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں ہے، اور میں مالی صدقات و خیرات کر رہا ہوں، پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں ہے، میری رات کا اٹھنا، میرے دن کا جاگنا، میری دن کا تڑپنا اور اللہ کی محبت کے لیے سسکنا اور سلکنا، پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں ہے۔ اسے ہر وقت یہ فکر دامن گیر رہے گی، ہر وقت یہ غم اس کے اوپر، ہر وقت یہ غم اس کے اوپر جو ہے چھاؤں کیے رہے گا، پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں۔ تو پوچھا نا، اس نے کہا تو نیکی کرتا ہے؟ ابھی میں نے عرض کیا، اس نے کہا ہاں، انہوں نے کہا ڈرتا بھی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا بس پھر اس کی قبولیت کا فکر کر کہ نیکی ہوتی وہی ہے جس نیکی کے بعد ڈرنا نصیب ہو جائے۔ ہاں، مال کی نیکی کی ہے، مال کو خرچ کیا ہے، اور اس کے اوپر استغفار ہو، اس پہ ندامت ہو، اور جان کی نیکی کی ہے تو اس پہ ندامت ہو، اور وقت کی نیکی کی ہے اس پہ ندامت ہو۔ نیکی کہتے اسے ہیں جس پہ ڈرنا آ جائے، جس پہ مرنا آ جائے۔ نیکی کر کے ڈرنا انبیاء، صحابہ، اہل بیت، اولیاء کا شیوا ہے، اور نیکی کر کے اترانا فرعون کا شیوا ہے۔ ہر وقت قبولیت کا فکر رہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ نماز پڑھ کے دونوں ہاتھ سامنے یوں رکھ لیتے تھے اپنے چہرے پہ۔ حضرت یہ کیا؟ بس فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ کہیں یہ میری نماز میرے منہ پہ نہ مار دی جائے۔ اور عید کا دن ہے، لوگ عید کی نماز کو جا رہے، یہ بھی جا رہے، اور ایک جگہ بیٹھ کے عید کی نماز کی جگہ کے قریب رو رہے زاروں قطار۔ لوگ تو خوشیاں منا رہے، آپ کیوں رو رہے؟ فرمایا پتہ نہیں رمضان میرے لیے جا کے سفارشی بنتا ہے یا میری شکایت کرتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث میں ہے یہ رمضان جا کے سفارشی بھی بنتا ہے، یہ رمضان جا کے شکایتی بھی بنتا ہے، یہ قرآن سفارشی بھی بنتا ہے، یہ قرآن شکایتی بھی بنتا ہے، اور آپ جن مجالس میں بیٹھے ہیں یہ مجالس بھی سفارشی بن جاتی ہیں کہ اللہ تیری محبت میں آیا تھا، صرف تیری رضا تھی، نہ شرم شرمی میں آیا تھا، نہ کسی مجبوری پہ آیا تھا، نہ کوئی چیز کی طلب تھی، یا اللہ تجھے چاہتا تھا۔ الہی کوئی تجھ سے کوئی کیا مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں۔ یہ مجالس بھی سفارشی بن جاتی ہیں، یہ محافل بھی سفارشی بن جاتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میں رمضان کو الوداع کر بیٹھا ہوں، عید کا دن ہے، اور مجھے غم اس بات کا ہے کہ رمضان جا کے میری شکایت نہ کر دے، اور قیامت کے دن یہ رمضان میری پکڑ کا ذریعہ نہ بن جائے۔ سو اللہ والو، بس زندگی کے یہ دن تھوڑے سے ہیں، پتہ نہیں کون پہلے ہے کون باقی ہے، یہ زندگی کے دن تھوڑے سے ہیں، بس ان دنوں کے اندر کچھ اپنے لیے قبولیت کا سامان بنا لے۔ آج کے بعد آپ جس شعبے میں ہیں، عبادت کی، تسبیح کے، خدمت کے، تلاوت کے، تقوی کے، گناہوں سے بچنے کے، نیکی کے کرنے کے، اعمال کے کرنے کے، جس شعبے میں ہیں، جتنی مقدار میں ہیں، جتنے معیار میں ہیں، کوئی 10%، کوئی 20%، کوئی 100%، جتنے معیار پہ ہے کوئی بھی، بس یہ کر کے آج کے بعد ڈرنا ہے، اور ڈر کے اللہ سے اس کی قبولیت مانگنی ہے۔ یقین جانیے، آنکھوں سے دیکھا، ایسے بیٹھے بیٹھے بندہ گم ہو جاتا ہے، ایسے بیٹھے بیٹھے بندہ جو ہے نا ایک پل میں ٹوٹ جاتا ہے،
ایسے ٹوٹتا ہے کہ درخت، ارے وہ درخت تو باقی رہتا ہے، پتا گر جاتا ہے. تو جب تک پتا ساتھ لگا ہوا تھا سدا بہار تھا یا خشک تھا؟ اگر نکل گیا تو خشک ہو گیا. وہ ایک پل کے اندر قبولیت چھین لی جاتی ہے، ایک پل کے اندر قبولیت چھین لی جاتی ہے، ایک پل کے اندر حاضری اور خدمت چھین لی جاتی ہے، ایک پل کے اندر. پتہ ہی نہیں چلتا، پتہ ہی نہیں چلتا. تو اللہ جل شانہ سے اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، سارے عالم اور ساری امت کے لیے محبوبیت اور قبولیت مانگتے رہیں، مانگتے رہیں اور مانگتے رہیں کہ بس تو قبول کر لے، بس تو قبول کر لے. اے اللہ آج مجھے تو نے 1 تسبیح کی توفیق دی ہے، 8 تسبیح کی توفیق دی ہے، 1000 دفعہ ذکر کی توفیق دی ہے، 1,00,000 دفعہ کی توفیق دی ہے. اے اللہ تو بس قبول کر لے، اور اس ذکر اور تسبیح کو یا اللہ تو میرے لیے استقامت کا ذریعہ بنا. اور قرآن پاک نے 2 درجے بیان کیے ہیں، ایک استقامت ہے، ایک سابقیت ہے. قرآن پاک نے 2 درجے بیان کیے، ایک استقامت ہے، ایک سابقیت ہے. السابقون السابقون اولئک آگے سے آگے بڑھنے والے. پھر اللہ کہتا ہے میرے سب سے قریب وہی ہوں گے. استقامت یہ ہے کہ آج جو عمل کیا کل وہی کیا، آج تھوڑا کیا کل تھوڑا کیا، چلتا رہا. تھوڑا عمل کیا لیکن چلتا رہا، اللہ کے ہاں بہت محبوب اور مقبول ہے. یہ استقامت ہے. ایک ہے سابقیت کہ اس سے آگے بڑھا. جیسے دنیا میں ہم استقامت پہ نہیں رہتے، دنیا میں سابقیت میں رہتے ہیں. آج تھوڑی دنیا تو کل زیادہ ہو، تھوڑا مال ہو تو کل زیادہ ہو، چھوٹا عہدہ ہو تو کل زیادہ ہو. تو جو شخص استقامت کو مانگے گا اللہ اسے سابقیت عطا کر دے گا خود بخود. سابقیت جو ہے نا، سن لو، آپ اگر سابقیت پہ آنا چاہتے ہیں یعنی آگے سے آگے بڑھنا، سبقت لے جانا، جسے سابقیت کو دوسرے لفظ پہ کہوں سبقت لے جانا، اگر آپ سبقت لے جانے پہ آنا چاہتے ہیں تو پہلے استقامت اللہ سے مانگ بھی لیں، منوا بھی لیں. یہ میرا لفظ، میرا نقطہ یاد رکھیے گا. اللہ جل شانہ سے کیا کر لے؟ استقامت مانگ بھی لے، منوا بھی لے. اور یہ مانگنے سے نہیں ملے گی تو منوانا پڑے گا. اس پہ بڑا جہد ہوگا، اس سے بڑا فکر ہوگا. یہ تو بات، یہ چیز منوانی پڑے گی، ایسے یہ بات نہیں بنے گی. یہ چیز تو منوانی پڑے گی اللہ والے، یہ چیز ایسے نہیں ملے گی. سال ہر سال اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، سال ہر سال. اور بعض اوقات کریم ہے عطا جلدی کر دیتا ہے، اور بعض اوقات کریم ہے مانگتا ہے کیونکہ بندہ اچھا لگتا ہے اس لیے کہتا ہے فرشتہ ٹھہر جاؤ اس کو ابھی نہ دو. حدیث کے الفاظ مفہوم ہے کہ اللہ بعض اوقات فرشتوں کو کہہ دیتے ہیں فرشتوں ٹھہر جاؤ، یا اللہ بندہ بڑا مجبور بھی ہے، پریشان بھی ہے، در توڑ رہا ہے، در توڑ دے گا، اس نے کہا ٹھہر جاؤ. یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ جل شانہ نے لکھی اس لیے ہے جس کے اندر ساری کائنات کے خزانے ہیں. جتنا بڑا در ہوتا ہے نا، جتنا بڑا دروازہ ہوتا ہے اتنا بڑی عطا کی چاہت ہوتی ہے کہ عطا بھی اتنی بڑی ہوگی. ایک سخی کے بادشاہ کے پاس ایک بندہ گیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے تھوڑا سا دے دیا، دروازہ بند کر کے چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد ٹھو ٹھو آواز آ رہی ہے دروازہ ٹوٹنے کی. تو اس نے کہا جاؤ جاؤ کیا ہو رہا؟ اس نے کہا جس کو آپ نے ابھی دی تھی نا عطا، وہ آپ کے کلہاڑے سے دروازہ توڑ رہا ہے آپ کا. یہ کیا ہوا؟ ابھی تو ہم نے اس کو دیا ہے، اس کا صلہ یہ دیا اس نے. اس کو بلا کے لے آؤ. اس کو بلا کے لے گئے. اس نے کہا جی میں آپ کا دروازہ چھوٹا کر رہا تھا. کہ دروازہ جتنا بڑا تھا عطا اتنی نہیں تھی، میں نے کہا دروازہ چھوٹا کر دو. میں اس لیے پھر کلاڑے سے میں نے کبھی آج دروازہ چھوٹا کر دیتا ہوں. اس نے کہا ٹھہر جا، نہ توڑ، میں تجھے دیتا ہوں. یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا،
یہ بڑے دروازے کی علامت ہے اللہ جل شانہ نے. اس کے اندر جو راز و رموز ہے، اس کے اندر جو کائنات کی برکتیں ہیں، اس کے اندر جو راحتیں اور رحمتیں ہیں، اس کے اندر جو کمال اور اللہ کا خاص کرم ہے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بڑا دروازہ ہے. اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ دروازہ بڑا ہے، اندر بہت کچھ ہے. بس کوئی منوانے والا ہو، کوئی مانگنے والا ہو، ورنہ سب کچھ موجود ہے. کوئی مانگنے والا ہو، کوئی منوانے والا ہو، کوئی گڑ گڑانے والا ہو. ایک بزرگ سے لوگوں سے ادھار لے کے نا غریب کی مدد کر دیتے تھے. لوگوں سے ادھار لیتے تھے، غریب کی مدد کر دیتے تھے. خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ادھار حضرت بلال لاتے تھے یہودیوں سے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ. ان کا آخری وقت آیا، تجھے پتہ چلا، مجھے پتہ چلا. انہوں نے کہا بابا گیا. اس نے کہا بابا گیا تو پیسے کون دے گا؟ اب سارے قرضہ لینے والے آ گئے اور بابا جی پہ نظر کی کیفیت ہے. کبھی غشی آ جاتی ہے، کبھی کمزوری آ جاتی ہے، کبھی. اب سارے لائن لگا کے بیٹھے ہیں. بھائی کون؟ اس نے کہا جی پیسے لینے والے کرے، جو آیا اسے کہیں بیٹھ جائیں، جو آیا اسے کہیں بیٹھ جائیں. اس نے کہا بابا تو 2-4 میں پڑا ہوا ہے، یہ تو گیا. پیسے کون دے گا؟ پیچھے کوئی ہے ہی نہیں. بابا جی کی میراث ہی نہیں ہے. دولت دنیا ہوتی تو پیسے لوگوں سے لے کے غریبوں کی مدد کیوں کرتے؟ کچھ ہے ہی نہیں. اب جو بھی ہے اسے بٹھاتے جائیں. تھوڑی دیر ہوئی تو ان کو ایسے ہوش سا آیا. تو اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا. میں ایک اللہ والے کی خدمت میں بیٹھا تھا، ان کا آخری وقت تھا. اوہو، اپنا وقت مجھے بات یاد آئی. بڑے اللہ والے تھے، درویش آدمی تھے. انہوں نے نا دروازے کے باہر نا ایک شعر لکھا ہوا تھا. مجھے شعر کا آخری مصرع یاد آیا کہ میری کمر کی جھکتی ہوئی کمر کو تو دیکھتا ہے نا، میں جھک جھک کے دیکھتا ہوں جوانی کہاں گئی. یہ میری کمر جو جھک گئی ہے نا، میں جوانی کو تلاش کر رہا ہوں. اصل جیسے بندہ جھک کے نا کچھ چیز کو تلاش کرتا ہے، ان کے دروازے کے باہر نا یہ شعر لکھا ہوا تھا. گھنٹی یہاں تھی نا، بیل تھی، اس کے ساتھ یہ شعر تھا. تو میری جھکی کمر پہ پریشان نہ ہونا، میں وہ پرانی جوانی تلاش کر رہا ہوں جس جوانی کے لمحوں کو میں نے اللہ کی غفلت میں گزار دیا تھا. جھک جھک کے دیکھتا ہوں جوانی کہاں گئی، جھک جھک کے ڈھونڈتا ہوں جوانی کہاں گئی. اب وہ میں بیٹھا تھا ان کی خدمت میں، تو ان کے اوپر غشی آ جاتی تھی، پھر ہوش میں آ جاتے تھے. اچھا ہوش میں آئے نا، گلی میں باہر کسی نے گالی دی. مجھے کہنے لگے دیکھو اس نے گالی دی ہے، کتنا برا کیا ہے. میں سوچنے لگا موت و حیات کی کشمکش ان کے اندر چل رہی ہے، لیکن گالی کا برے ہونے کا احساس ان کے دل کے اندر ہے. ان کے سامنے موت سامنے ہے، آنکھوں میں شیشے آ گئے ہیں، ہر چیز کا ہوش ختم ہو گیا ہے. لیکن چونکہ ساری زندگی گالی سے نفرت کی، اس لیے وہ دل کے اندر بات ہے. وہی بات جو جس چیز سے آدمی ساری زندگی نفرت کرتا ہے، جس گناہ سے آخری وقت میں بھی گناہ قابل نفرت ہوتا ہے، اور جس گناہ سے ساری زندگی آدمی محبت کرتا ہے، آخری وقت میں بھی وہ گناہ محبوب بن کے سامنے آ جاتا ہے. یہ منظر تو میں نے خود دیکھا. آخری سانسوں میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو وہ بزرگ جو ہے نا فرمانے لگے، ان کو ایسے ہوش آیا نا، تو باہر آواز آ رہی تھی کوئی میٹھی چیز حلوہ بیچنے والے کی، کسی جوان کے بچے کی. اس نے کہ اس کو بلاؤ. اس کو بلایا. اس نے کہا بھی ان سب کو بانٹ دے. خوش ہو گیا، آج تو بڑا بیپار ہو گیا، کوئی تھوک کا بیپاری آ گیا. اس کے بعد اس نے پوچھا پیسے. اس نے کہا یہ بیٹھے تو بھی بیٹھ جا. اللہ عجیب. اب پہلے تو تھوڑی دیر بیٹھا رہا بیچارہ، تھوڑی دیر کے چپ کر کے بیٹھا رہا تھوڑا اس پر رونا شروع کر دیا کہ میں نے تو جا کے حساب دینا ہے، میں کہاں سے لوں گا پیسہ. پوچھا نا لوگوں نے ادھر سے پوچھا بھی تم کیوں بیٹھے؟ اس نے ہم نے بھی لینے والے ہیں. وہ سارے لینے والے اور بابا آخری لمحوں میں ہے. اس نے رونا شروع کر دیا. اب روتے 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 اس کی ہچکی بن گئی اور
درد سے جو رویا نا، تھوڑی دیر میں دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، اور کسی رئیس نے جو ہے نا درویش کی خدمت میں اشرفیوں کا بھرا ہوا تھال بھیجا، ہدیہ. ان کو پتہ نہیں کہ حضرت کا آخری وقت ہے، ہدیہ بھیجا. تو غریبوں کو دیتے ہیں، مسکینوں کو دیتے ہیں، درویش کو ہدیہ دیں گے. وہ تھال بھیجا. حضرت نے ہوش میں آئے، پوچھا کیا ہے؟ حضرت یہ اشرفیوں کا تھال آیا ہے. کہ الحمدللہ. ان سب کو بلایا، بھائی اپنا یہ حصہ لے لو. تو حلوے والے نے بھی لے لیا، پھر بھی بچ گیا. تو اللہ پاک نے اس لیے بھیجا تھا کہ اس فقیر کی تجہیز و تکفین بھی ہونی ہے، اور قبر والے کو پیسے بھی دینے ہیں، اور پھر جو آئیں گے بیچارے ان کو بھی کچھ کھانا پینے کا لنگر کا نظام ہونا چاہیے. اب وہ جانے لگے نا، تو حضرت نے فرمایا ٹھہر جاؤ سارے ادھر آؤ. تو ان سب کو ایک سبق سکھایا، اور وہ سبق اس دور کا نہیں، آج کے دور کا موجود ہے. اور وہ سبق آفاقی سبق ہے، سرمدی سبق ہے، جاودانی سبق ہے. اور وہ یہ سبق ہے کہ دیکھو تم سارے مانگنے والے تھے، تم میں کوئی رونے والا نہیں تھا. تم سب میں مانگنے والے تھے، کوئی رونے والا نہیں تھا. بس ایک رونے والا آیا، اللہ کی مدد آ گئی. ہدیہ وہ ہے جو بغیر سوال کے آیا نا، سوال تو نہیں کیا فلاں کو مانگا ہو، سوال نہیں کیا. بس ایک مانگنے والا رونے والا آیا، اللہ کی مدد آ گئی. اور اللہ پاک نے تم سب کی اس رونے والے کی وجہ سے ضرورتیں پوری کر دی، اس رونے والے کی وجہ سے. میں میدان عرفات میں نا، میں کونا ڈھونڈ رہا تھا عصر کے بعد. میں نے کہا کوئی کہیں جا کے اللہ سے کوئی باتیں کروں. گیا نا تو ایک بابا جی بیٹھا رو رہا تھا. میں کہا واہ واہ یا اللہ. میں نے ایسے کہا، میں نے کہا الہی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، مجھے پتا ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس سے تیری تار جڑی ہوئی ہے، اس سے تیری تار جڑی ہوئی ہے. لگتا ہے تیری کیفیات اس کی ایسی ہیں کہ تیری محبت کے قریب ہو گیا ہے. الہی میری دعا میں، اس کی دعا میں میری دعاؤں بھی شامل کر دے. میں اس کی دعاؤں پہ آمین کہتا ہوں. اور اللہ اس عرفات میں اب تک جتنے لوگوں نے دعائیں کی اور تیرے کس اسم اعظم سے کی اور تیرے کس مبارک نام سے کی، اللہ ان کے اس اسم اعظم مبارک نام اور ان کے ان کیفیات، الفاظ بھی اور کیفیات بھی، اللہ ان کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے پاس نہ وہ الفاظ ہیں نہ وہ کیفیات ہیں، ان وسیلے، اس کے وسیلے تجھ سے دعا کرتا ہوں. تو اللہ پاک جل شانہ کی بارگاہ میں اپنے لیے قبولیت مانگے، رو کے، گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، سائل بن کے، اپنے لیے بھی اپنی نسلوں کے لیے بھی قبولیت مانگے کہ الہی اگر تم نے یہ خدمت کا موقع دیا ہے تو اس کو قبول فرمائے رکھ، اللہ عبادت کا موقع دیا ہے تو قبول فرمائے رکھ، اطاعت کا موقع دیا ہے تو قبول فرمائے رکھ، اور اللہ تلاوت، تسبیحات، نماز کا اور یہاں درس میں حتیٰ کہ حاضری کا موقع دیا ہے تو قبول فرمائے رکھ. میری کسی خطا کی وجہ سے محروم نہ کر دینا، میری کسی خطا سے محروم نہ کر دینا. اور بعض اوقات انسان کی خطا ہوتی ہے. وہ ایک دوست تھا، دوسرے دوست سے ملنے جاتا تھا. بات کو لمبی تو نہیں ہو گئی، بڑے عرصے کے بعد باتیں ہو رہی ہیں. اسی تمنا میں عمر گزری کہ یار ہم سے تو آ ملے گا. نہ ہم نے جانا کہ وصل کیا ہے، نہ ہم یہ سمجھے وصال کیا ہے. ایک دوست دوسرے دوست سے ملنے جاتا تھا، اور وقت کی پابندی ایسی، ڈسپلن ایسا، اور پیار و محبت ایسا کہ لوگ اپنی گھڑیاں ملا لیتے تھے. عرصہ دراز سے معمول تھا. کچھ عرصے سے وہ نہ گیا. لوگوں نے محسوس کیا فلاں بندہ اس وقت فلاں وقت جگہ جانے کے لیے، دوست سے ملنے کے لیے گزرتا تھا، اب آیا نہیں. ایک دن، دوسرے دن، چوتھے دن وہ نہ آیا. ایک دفعہ سر رہ مل گیا. ارے بھائی آپ وہ فلاں دوست سے ملنے کے لیے جاتے تھے تو آپ آج کل جا ہی نہیں رہے. کہنے لگا بس کچھ مصروفیت ہے، کچھ ذمہ داری ہے، اس طرح کی باتیں. حالانکہ اصل یہ تھا کہ اس دوست نے اس کو منع کر دیا تھا کہ بس تیری بات فلاں مجھے اچھی نہیں لگی، آئندہ کے لیے میرے پاس مت آیا کر. اس کو منع کر دیا.
بعض اوقات اوپر سے منع ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی فلاں تکلیف تھی، فلاں اور عذر تھا، فلاں مجبوری تھی، فلاں مصروفیت تھی، فلاں یہ تھا، فلاں یہ تھا، فلاں یہ تھا۔ سچ کہہ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جس وقت قبولیت ہوتی ہے سب راستے کھل جاتے ہیں، اور جس وقت قبولیت ہوتی ہے سب راہیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، اور جس وقت قبولیت ہوتی ہے ہر منزل اس کے لیے آسان ہوتی ہے اور اس کا دل بے چین ہوتا ہے پھر آنے کے لیے۔ تو اس اللہ کی محبت کی ان مجالس میں آنے کے لیے اللہ سے قبولیت مانگتے رہا کریں، مانگتے رہا کریں، اللہ سے منواتے رہا کریں کہ تو قبول کر لے، تیری مہربانی ہے، تو معاف کر دے، تیری مہربانی ہے، تو قبول کر لے، تیری مہربانی ہے۔ تو مانگیں گے نا؟ تو آج کون سی جمعرات ہے؟ اللہ پاک سے منوانا ہے۔ ذکر کو نا ہم قادری سلسلے کے ہیں درویش، تو یہ اونچا ذکر کرتے ہیں اللہ کے لیے۔ اونچا ذکر کرنا بھی ہے تو اس میں اخلاص ہو، اللہ کی رضا ہو، دل کی گہرائیوں سے، اندر کے درد سے ذکر کرنا ہے۔ ایک ایک ذکر کو دعا بنا کے کرنا ہے، ایک ایک لفظ کو مانگ کے کرنا ہے، ایک ایک لفظ کو بھکاری بن کے کرنا ہے، اور ایک ایک لفظ کو محتاج بن کے کرنا ہے۔ محتاج صلی علی المؤمنین والمؤمنات، صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا راحم المساكين، يا راحم المساكين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، 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 يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام۔ اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے ذکر کو قبول فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، ان کوتاہیوں کو معاف کر کے قبول فرما۔ اے اللہ سردی میں جتنے لوگ آئے ہیں، بوڑھے جوان بہنیں جتنی بھی آئی ہیں، اے اللہ ان کو قبول کر لے، اللہ ان کی حاضری قبول فرما۔ دنیا کے جس کونے میں بیٹھ کے درس سنا جا رہا ان کو قبول فرما، اے اللہ ان کو قبول فرما۔ یا اللہ اس قبولیت کی برکت سے سارے عالم کو قبول فرما، اور اللہ اپنی محبوبیت کے لیے قبول فرما، اپنی محبت کے لیے قبول فرما، اپنے تعلق کے لیے قبول فرما، اپنی ذات عالی کے تعلق کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ تو کرم کا معاملہ فرما، تو عفو کا معاملہ فرما، تو عافیت کا معاملہ فرما۔ ہمارے دردوں اور روگوں کو تو جانتا ہے، اب تو ذات ہو گئی ہے میرا اللہ، اب تو شفا خانے بھی بند ہو گئے، دوا خانے بھی بند ہو گئے، مسیحا بھی سو گئے، تو جاگتا ہے جاگتا رہے گا، ہم سدا سونے والے ہیں،
ان قریب قبر کی مٹی کو چادر بنا کے اوڑھ کے سونے والے ہیں، جسم سارا خستہ ہو جائے گا، آنکھیں بالکل مردہ ہو جائیں گی، جسم ساتھ نہیں دے گا، بس پھر تیرا ساتھ ہوگا۔ بس پھر تیرا ساتھ ہوگا، پھر تو بہن بھی ساتھ، بیٹی بھی ساتھ چھوڑ جائے گی، وہ بیوی بھی ساتھ چھوڑ جائے گی، اولاد بھی ساتھ چھوڑ جائے گی، یہ تن من کا لباس بھی ساتھ چھوڑ جائے گا، یہ زیور و خوبصورتی بھی ساتھ چھوڑ جائے گی۔ اے اللہ اچھے گھر ساتھ چھوڑ جائیں گے، اچھی سواریاں حسرتوں کا سامان بن جائیں گی۔ اے کریم اللہ بس پر تیرا ہی ساتھ ہوگا، تیرے ساتھ ہو گیا تو کام بن گیا کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے، تیرا ساتھ ہو گیا تو کام بن گیا، تیرا ساتھ ہو گیا تو کام بن گیا، ورنہ میرا مالک میرا اللہ ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم بیکار و مددگار تیری مددگار کے، ہم بیکار ہیں، بے سر و سامان ہیں، تو اپنا کرم کا معاملہ فرما دے، تو فضل کا معاملہ فرما دے، پوری امت کو ہدایت دے، میری عالم کو ہدایت دے، پوری امت کو کملی والی کی غلامی عطا فرما، اللہ اس امت کے غیر مسلم کو محروم نہ فرما، اس امت کے حاکم کو محروم نہ فرما، اس امت کے غلام کو محروم نہ فرما، اے اللہ اس امت کے امیر غریب کو محروم نہ فرما، یہودی عیسائی ہندو کو محروم نہ فرما، یا اللہ ہر طبقے کو اپنی محبت عطا فرما، اپنی ذات عالی کا قرب عطا فرما، اپنے ذات عالی کی محبت عطا فرما، اپنی محبت کا جام دلا دے، مرنے سے پہلے ایک گھونٹ چکھا دے، اپنی توجہ کا ذائقہ عطا فرما دے، یا اللہ اپنے قرآن کی لذت عطا فرما، اپنے ذکر کی لذت عطا فرما، اپنے نام کی لذت عطا فرما، اپنے نام کا ذائقہ عطا فرما، اللہ تیرا نام لیتے ہوئے منہ میٹھا ہو جائے، تیرا نام لیتے ہوئے دل میٹھا ہو جائے، تیرے نام کی لذت بھول نہ پائیں، وہ لذتیں عطا فرما، وہ محبتیں عطا فرما، وہ شفقتیں عطا فرما، یا کریم اللہ ان مجالس میں بار بار حاضری کی توفیق عطا فرما، اے اللہ محروم نہ فرما، محروم نہ فرما، بس حاضری عطا فرما، اور اے اللہ استفادہ عطا فرما، یا اللہ تسبیح خانوں کو عالم میں ہدایت کا ذریعہ بنا، ایمان و اخلاق کا ذریعہ بنا، اخلاص کا ذریعہ بنا، برکت و عافیت کا ذریعہ بنا، الہی خدمت کا ذریعہ بنا، لوگوں کے دکھ درد دھونے کا ذریعہ بنا، الہی ہر فتنے سے حفاظت فرما، اہل کو متوجہ فرما، ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما، آنے والے خالی نہ جائیں عطا فرما، ہرے بھرے جائیں عطا فرما، سدا بہار جائیں عطا فرما، غیب سے عطا فرما، غیب سے عطا فرما، بہت زیادہ عطا فرما، تیرے خزانے میں کمی نہیں میرا اللہ، سارے بھکاری آئے بیٹھے ہیں، سارے منگتے آئے بیٹھے ہیں، جولیاں خالی بھی ہیں، ان میں گناہوں کے چھید بھی ہیں، ان میں سوراخ بھی ہیں، اے میرا اللہ، میرا مالک، میرا مولا، میرا کریم اللہ، تجھے لوگوں نے کن کن ناموں سے کن کن اداؤں سے منایا ہوگا، کیسے کیسے رو رو کے تیرے سامنے تڑپے ہوں گے، اللہ نہ نام آتے ہیں، نہ ادائیں آتی ہیں، نہ الفاظ ہیں، نہ کیفیات ہیں، بس تو ہے نا میرا اللہ، تو ہے نا اللہ، تو ہے، بس ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمیں اپنی بے بسی، اپنی بے کسی کا اعتراف ہے، الہی بڑے کے سامنے جب اعتراف ہو جاتے ہیں پھر بڑے کو زیادہ ترس آتا ہے، اے اللہ ہمارے اوپر ترس کھا، ہمارے اوپر رحم کھا، اس ساری امت پہ ترس کھا، اس سارے عالم پہ ترس کھا، اے اللہ ہمارے
ملک کے کونے کونے پہ ترس کھا، ایمان و امن عطا فرما، عافیت و برکت عطا فرما۔ الہی بچہ گھر میں سے نکلا اور ماں کو کہنے لگے اماں میں پھر آؤں گا، بچے کی بوٹیاں گھر آ گئی۔ اے میرا اللہ، ہمارے تو سڑکیں محفوظ نہ رہی، ہماری مسجدیں محفوظ نہ رہی، ہمارے گھر محفوظ نہ رہے، ہماری معصیت کھا گئی، ہمارے گناہ کھا گئے۔ اے اللہ، ہم کس کو شکایت کریں؟ ہم کسی کو شکایت نہیں کریں گے، ہم اپنے غموں کو بیٹھ کے رو رہے پر تجھ سے فریاد کر رہے۔ تو امن کی بارش بھیج دے، تو عافیت کی بارش بھیج دے، تو امن کی اے اللہ چادر تان دے، تو عافیت کی چادر تان دے، تو برکت کی چادر تان دے ساری امت کے اندر، سارے عالم کے اندر۔ اے اللہ، اس امت کے غیر مسلم کو بھی ایمان اور امن عطا فرما، اے اللہ اس کو بھی محروم نہ فرما۔ یا اللہ، یا کریم اللہ، سخی اللہ، داتا اللہ، لجپال اللہ، ہماری ضرورتیں پوری فرما، ہماری ہر ضرورت کو غیب سے پورا فرما، ہماری ہر مشکل حل فرما، الہی ہر مشکل حل فرما، الہی ہر ضرورت پوری فرما۔ ہمیں اپنے در کا محتاج بنا، گھر گھر کا محتاج نہ بنا، بس اپنے در کا محتاج بنا، اپنے در کا منگتا بنا، اپنے در کا غلام بنا، اپنے در کا بھکاری بنا۔ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، تو غیب سے ہماری ضرورتیں پوری فرما، تو غیب سے ہماری ضرورتیں پوری فرما، اپنے نام کی برکت سے ہماری ضرورتیں پوری فرما، ہماری فریادوں کو غیب سے حل فرما، ہماری مشکلیں حل فرما۔ یہاں آنے والا کوئی خالی نہ جائے، ان کو ہرا بھرا کر دے، ان کو رنگ و رنگ کر دے، ان کی نسلوں کو آباد اور شاد کر دے، ان کے رزق میں برکت دے دے، ان کے قرضوں کو دور فرما دے، مشکلیں حل فرما، پریشانیاں دور فرما، غیب سے ہر مشکل حل فرما، غیب سے پریشانی دور فرما، ساری مشکلیں حل فرما۔ اے اللہ، بیماروں کو شفا دے دے، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما دے، ہماری مشکلیں حل فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما۔ جو مانگنے والا ہے اس کو عطا کر، جو آمین کہنے والے اس کی آمین کو رد نہ فرما، اس کی آمین کو قبول فرما، اس کی آمین کو قبول فرما۔ جو حاضر ہے اس کو قبول فرما، جو غائب ہے اس کی قبول فرما۔ یا اللہ، جتنی بہنیں آئیں ان کی حاضری قبول فرما، جتنے بھائی ہیں ان کی حاضری قبول فرما، ان بچوں کی حاضری قبول کر لے، ان جوانوں کی حاضری قبول کر لے، ان بوڑھوں کی حاضری قبول کر لے، ان بوڑھوں کی حاضری قبول کر لے۔ بس بیٹھنا قبول فرما، بس مانگنا قبول فرما، جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ غیب سے ہماری حفاظت فرما، غیب سے ہماری کفایت فرما، اور غیب سے ہماری کفالت فرما، اور غیب سے ہماری مدد فرما۔ کسی ابتلا و آزمائش سے بچا، کسی ابتلا و آزمائش سے بچا۔ عافیت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، برکت و عافیت کا معاملہ فرما۔ نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔ الہی، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، چاہا اور لکھا، ان کی دعائیں قبول فرما، ان کو دنیا آخرت کی خیروں سے منور فرما، دنیا کی خیریں عطا فرما۔ نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔